ہسبینڈ وائف اگر ایک دوسرے سے نہ طلاق لی ہو نہ خلا لیا اور ایک دوسرے سے دور ہو گئے کسی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے یا کوئی بھی وجہ ہے، دوری کی وجہ سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، یا ناراضگی تھی، شوہر چلا گیا باہر اور یہ ہے، یا پھر دونوں الگ ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، تو کتنے دن تک ان کا نکاح باقی رہتا ہے، مطلب یا نکاح میں رہتے ایک دوسرے کے. تو یاد رکھیے جب تک وہ طلاق اور خلا نہ لے تب تک وہ ایک دوسرے کے نکاح میں ہے. جیسا نکاح ہوا کئی مرد اور دنیا میں جب تک نکاح بولے نہیں، جب تک نکاح ہوا نہیں، ساتھ نہیں آئے، اس جب تک طلاق نہیں بولیں گے وہ نکاح میں رہیں گے، چاہے 1 سال ہو، 2 سال ہو، 3 سال ہو، 4 سال ہو، 5 سال ہو، 10 سال ہو. اگر انہیں بولا نہیں، جیسا مثال کے طور پر ایک ہسبینڈ وائف تھے، بہت اختلاف ہوا لیکن طلاق دینا نہیں چاہ رہے تھے، اس کو بیوی کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، ہسبینڈ خرچہ بھیجتے رہا، 10 سال 20 سال ہو گئے، بچوں کی اب شادیاں ہو رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو بھی وہ نکاح میں آج بھی چاہے تو وہ ایک دوسرے سے مل سکتے. اس میں رجوع وجوع کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ طلاق ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اختلاف تھا، مسئلہ تھا، مسائل تھا. اب یہ مسئلہ کیوں اٹھتا ہے کتنے دن دور رہے تو ایک دوسرے کے نکاح میں رہتے ہیں؟ وہ اس لیے اٹھتا ہے کہ لوگ وہ ایک مسئلہ لاتے ہیں کہ 4 مہینے اگر میاں بیوی دور رہے، 4 مہینے دور سے مراد 4 مہینے ہم بستری نہ کریں تو بولے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے خود بخود. یاد رکھیے ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہوا یہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، انہوں نے سوچا کہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے، جو شادی شدہ فوجی، غیر شادی شدہ فوجی تو 1 سال رہ رہے تھے فوج میں، شادی شدہ فوجیوں کو چھٹی کب دی جائے. تو انہوں نے اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا سے، جو کہ امہات المومنین میں سے ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، اپنی بیٹی سے پوچھا کہ کتنے دن ایک عورت شوہر سے دور رہ سکتی بغیر ملے گی؟ تو انہوں نے کہا 4 میں. تو یہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول نہیں، یہ ایک صحابیہ کی رائے تھی کہ ہونا چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہر فوجی جو شادی شدہ ہے 4 مہینے میں چھٹی لیں گے، گھر جا کر آئیں گے ایوری 4 منتھ. تو لوگوں نے اس کو شرعی مسئلہ ہی بنا دیا، اس حد تک کہ بولے وہ 4 مہینے نہیں ملے شادی ٹوٹ جاتی ہے. تو بہت ساری عورتیں کیونکہ کال آتے ہیں ہم کو بھی آفس پہ، وہ پوچھتی ہے ہمارے شوہر باہر جانا چاہ رہے 4 مہینے زیادہ بھیجنا کیا؟ اب میں پہلے سمجھ نہیں پاتا تھا 4 مہینے زیادہ جا رہے تو بھیجو نا، کیا مسئلہ ہے؟ اگر دونوں راضی ہے آپ دونوں کہ وہ باہر جا کر کمائے تو سال بھر بھیجو. لیکن میں یہ کہتا ہوں سال بھر میں آ جانا چاہیے، 2 سال 3 سال لوگ جاتے درست نہیں ہے بہرحال. لیکن پھر بھی ان کا میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے، مجبوریاں حالات کیا ہوتے ہیں ہم نہیں جانتے لوگوں کے ساتھ، لہٰذا کمنٹ کرنے کا ہم کو حق نہیں، باہر جا کے کما رہے اور یہاں چھوڑ دیے. واللہ عالم ان کے بیچاروں کیا ہے، والد کا خرچ، ماں کی بیماریاں، بیوی کی، کیا اللہ رحم کرے. بہرحال دور ہے تو بولتے ارے وہ لیکن پھر وہ 4 مہینے ہم بستری میں تو شادی ٹوٹ جائیں گی نا. تو ایسا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہے عمر کے زمانے میں فوجیوں کو کتنے دن میں چھٹی دینا چاہیے شادی شدہ تاکہ گھر جائے، تو حضرت جو حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا 4 مہینے میں، تو اس پہ رکھ دیا گیا. تو کوئی شرعی مسئلہ نہیں. تو لہٰذا اگر ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے سے دور ہے کسی بھی وجہ سے لیکن اسپلٹ نہیں ہوئے، مطلب ڈیورس نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی، خلا نہیں ہوا، نکاح فسخ نہیں کیا گیا، بس رہ رہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو جب تک نہیں رہ رہے وہ تب تک نکاح میں ہی ہے. ان کو اگر شادی کرنا ہے اس عورت کو، مرد کو ظاہر سی بات ہے 4 نکاح کی جاتے ہیں اس کو، تو اپنے ہسبینڈ سے طلاق یا خلا لینا پڑے گا یاد رکھیں. ورنہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ 1 آدھ سال دور رہتے اور بولتے اب ٹوٹ گیا نکاح خود بخود تو بچی کی شادی کر دیتے. ہرگز نہیں، وہ اس کے نکاح میں ظاہر سی بات ہے اس سے خلا طلاق لینا ہوگا. تو اگر یہ کتنے بھی دن دور ہے، اگر طلاق یا خلا نہیں ہوا تو وہ نکاح میں جب چاہے بعد میں ایک دوسرے سے بہرحال وہ مل سکتے ہیں. یاد رکھیں. تم لسانی یفقہوا قولی. کسی نے سوال کیا کہ پہلی رات میں کون سا عمل ایک کے بعد ایک کرے؟ تحفہ، سر پر ہاتھ رکھنا، دعا کرنا، ساتھ میں نماز پڑھنا، ترتیب بتائیے. کسی نے سوال کیا اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ تو سب سے پہلے انسان جب اپنی بیوی سے خلوت میں جائے تو اس کو تحفہ دے، ٹھیک، یا اس کے سر پر ہاتھ رکھے. کچھ بھی بات پہلے ہو سکتی ہے اس معاملے میں. اگر پبلک میں اور وہیں تحفہ دینا چاہتا ہے تو وہاں دے دے، بعد میں گھر میں اندر روم میں جائیں گا تو سر پہ ہاتھ رکھیں گے. اگر پبلک میں یہ نہیں ہوا، جیسے آپ نے تو سب کے سامنے دیا ہے عائشہ کو، وہاں نہیں ہوا تو پھر روم میں جائے تو تحفہ دے، پھر دعا کرے، اینی تھنگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر سر پر ہاتھ رکھے، تحفہ دیا، سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی، اس کے بعد ہم بستری کی دعا کر لیں، چاہے ہم بستری پھر کبھی بھی شروع کریں، ٹھیک، دعا کر لیں. یہ ترتیب بہرحال اس کی ہو سکتی ہے. کسی نے اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے؟ یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ انسان اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک. اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے. آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی
اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی، خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے، کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس میں، ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال
تو کوئی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک، اسی طرح کیونکہ مسلمان اپنی عزت کو بہت ڈرتا ہے، اور 98 کو ڈال دیں گا تو یہ نہیں چاہیں گا اسی گھر کی عورت وہاں تک جائے، لہٰذا یہ سب کچھ کریں گے تاکہ مسئلہ نہ ہو. تو آپ اندازہ لگائیے ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں، اگر وہ 100 کیسز ہمارے بنتے ہیں سمجھ لیجیے پولیس اسٹیشن یا کورٹ کے اندر، تو میری بات لکھ لیجیے 70 صرف میاں بیوی کے اختلاف کی، 70 یا مور دین 70. چوری بھی ہوتی ہے، مرڈر بھی ہوتا ہے، ریپ بھی ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے ان معاملات، لیکن 70% کیسز صرف اور صرف میاں بیوی کے اختلاف کے بیسس سے بنتے ہیں. تو ٹاپک مثالی میاں بیوی صرف ان کے لیے نہیں، یہ ٹاپک پورے معاشرے اور سماج یا ان کے لیے بھی ہے جو شادی شدہ ہے، یا ان کے لیے بھی جو غیر شادی شدہ ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ان کی بھی شادیاں ہوں گی. اگر وہ مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف ایگزمپلری جو ہے وائف اینڈ ہسبینڈ نہیں بنیں گے تو پرابلمس ہونے والے، سماج میں برائیاں اور بڑھنے والی ہے، فتنے فساد اور ہونے والے. لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب دو لوگوں کا نکاح ہونے والا ہے تو ان کی کاؤنسلنگ کی جائے پہلے، اور پھر نکاح کیا. اور صرف شادی کاؤنسلنگ نہیں ہونا، کاؤنسلنگ ایسی کی جانا چاہیے کہ تم اب شادی کر رہے ہو، شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری ایز اے ہسبینڈ میاں کے طور پر، ایک شوہر کے طور پر کیا ہوں گی، ایک پتی کے طور پر کیا ہوں گی، اور تم ایک پتنی کے طور پر، ایک وائف کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر تمہاری رسپانسبلٹیز کیا ہوں گی. اس کا مزاج کیسا ہوتا ہے، تمہارا مزاج کیسا ہے، لڑکی کا مزاج یہ ہوتا ہے، لڑکے کا مزاج یہ ہوتا ہے. تم ایک نئے گھر میں جاؤں گی، وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آئیں گی، تم کو یہ برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا. یہ کاؤنسلنگ کی جائے، اور جس طرح سے ملنے کی کاؤنسلنگ کی جائے کہ یہ شادی ہے، اسی وقت ان کی یہ بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ سپریشن کیسا ہوگا ضرورت پڑی تو. جب ہم کسی جگہ انٹری لیتے ہیں تو ایگزٹ روٹ بھی معلوم ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ اس کو استعمال کریں گے. جب گاڑی لیتے تو اسٹیپنی ہونا چاہیے، ضروری نہیں آپ اس کو کبھی چلائیں گے. جب گھر بناتے تو فائر ایکسٹنگوشر لگا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں 20 سال میں ایک بار اور 50 سال میں زندگی بھر یوز ہوتا، پھینکنے میں جاتا ہے، نیا لایا جاتا ہوتا ہے. ان کیس ضرورت پڑ گئی تو یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہو کہ شادی ہے، نکاح ہے، اس کی کاؤنسلنگ، اسی میں طلاق کیا ہوتی ہے وہ بھی ایکسپلین کیا جائے، تاکہ اگر ایگزٹ روٹ یوز کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ معلوم ہو. بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے، نہ شادی ہو رہی تو کوئی بتا رہا ہے کہ کیا کیا جائے. ہمارے نوجوان مرد اور ہمارے نوجوان لڑکیاں جو ہے ان کی سوچ کیا میں بتاتا ہوں. ان کی سوچ یہ کہ ابا نے امی کے ساتھ کہ جو میں ویسا شوہر بننا ہے مجھے، سمجھ. لڑکیوں کی سوچ کیسا ہے، امی نے ابا کو کتنا دبا کے رکھا آج تک، میرے کو ایسی بیوی بننا ہے جا کر، یہی سوچ لے کر آ رہے ہیں. مطلب کون کس پہ غالب آتا، جاتے ہی پہلا گول کون کرتا وہ اپنے کو پلان کر لینا ہے، پہلا شاٹ میرے کو دینا ہے، ایک دم تڑی دے دینا. جاتے ابا کے نام کی تڑی دے دوں گی، یہ کروں گی، بھائی کے نام کی دھونس دے دوں گی، یہ کروں گی، ساس کو دبا دوں گی، یہ کروں گی. ادھر بھی پلاننگ ہو رہی، بیٹے تیری شادی ہو رہی، اب جاتے کیا کرنا، ساس کو دبا دے، وہ چمرک ایسی 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 اس نے ایسا کر کے رکھی، دیکھ جاتے تیری ننندوں کو تو اکھاڑ کے پھینک دینا، ایک کی بھی عزت نہیں کرنا، وہ ایسی ہے فلاں، ایک تو ایسی وہ شادی شدہ ہے تو ناک پہ دم کر رکھی اس کے شوہر کے، فلاں فلاں فلاں، تیکو ایسا ڈیل کرنا ہے. اس کو بھی لوگ بول رہے دیکھ تو وہ لڑکی کو لانا، لاتے بیوی کے ساتھ ایسا سلوک رہنا، بس ایک بولے تو اٹھ کے بالکل بڑھیا نیند سے بالکل اتنا کو رکھنا ہے. یہ بھی پلاننگ اور یہ پلاننگ دونوں اپنے اپنے گول لے کے، چونکہ دونوں کے پاس کوئی رول ماڈل نہیں. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسبینڈ نہ لڑکوں نے دیکھا، نہ عورتوں نے ہماری امہات المومنین کو ایز اے وائف کبھی دیکھا کہ بیوی کیسی ہونا چاہیے. دونوں کے ایگزامپلس کچھ اور ہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اگر واقعی میں حقیقت میں ان کے والدین اور گھر کے شادی شدہ لوگ قرآن و سنت پہ ہے اور وہ مثالی میاں بیوی ہے تو ایک الگ بات ہے، ان کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مثالی نہیں ہوتے عام طور سے. نالج ہی نہیں ہے اسلام اور دین کا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ سمجھ رہے بات. تو لہٰذا آپ نے اس کو ایگزامپل بنایا مردوں میں اور عورتوں میں، وہ ایکچوئل ایگزامپلس نہیں ہیں. تو مثالی معاشرہ کیسے بنے گا جب مثالی لوگ جو مل رہے ہیں وہ مثالی نہیں ہیں، ایگزامپلری نہیں ہیں؟ تو آپ کیسے سوچ سکتے ایک بہترین معاشرہ جس میں صحابہ جیسے لوگ پروان چڑھے اور تابن جیسا لوگ پروان چڑھے اور محدثین بن کے نکلے، وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب گھر میں امن نہ ہو. اور گھر میں امن تب تک نہیں ہو سکتا جب کہ دونوں کو اپنے اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہ معلوم ہو، کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں. رائٹس بھی اور ڈیوٹیز بھی ہے نا، ایک تو حق ہے ساتھ میں ذمہ داری ہے، رائٹس ہے تو ڈیوٹیز ہے، ڈیوٹیز ہے تو رائٹس ہے. ایک آدمی جو ہے کسی ادارے کا جو ہے مینیجر ہے تو اس کی ڈیوٹیز ہے، ڈیوٹیز ہے تو اس کے رائٹس بھی ہے، مطلب اس کی ذمہ داریاں تو اس کے حقوق بھی ہے. کام کچھ نہیں کرے گا تو کوئی اس کو رکھنے والا ہے بتائیے آپ. تو ڈیوٹیز اینڈ رائٹس دونوں ساتھ چلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر. تو ہمارے پاس یہ کہ رائٹس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے، ذمہ داریاں کیا کسی کو نہیں معلوم، حقوق اپنے اپنے سب جتا رہے ہیں. تم کو معلوم حدیث میں کیا آتا ہے شوہر کا حق؟ ہاں حدیث میں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی کو تو میرے کو ہوتا، مطلب بیوی کو سمجھا رہا ہے، مطلب شوہر کو ہوتا میرے ہی ہے. تو اپنے حق بتا رہے ہیں آپ، لیکن آپ کی ذمہ داری وہ مقام آپ کو یہی ملا شوہر کے بارے میں، چونکہ وہ خرچ کرتا ہے، لاتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سب کچھ قربان کرتا ہے. وہ ڈیوٹیز کی بنیاد پر اس کو رائٹس دیے گئے اور اس کا حق یہ بتایا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کا کسی کو حکم دیتا، آپ سے فرماتے دیا نہیں دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے سجدہ تعظیمی، لیکن مجھے وہ حق بھی نہیں ملا، لیکن ہوتا تو اس. اب ٹاپک تو ہم نے دے دیا
بہت سارے لوگ پہلے سے طے کر کے آئے ہوئے بال کس کے کورٹ میں جانے والا. فیض بھائی یہ بولے تو میں بولوں گا دیکھ کیا بولے سن لے. اب ہاں ادھر سے ایک میسج جا رہا ادھر ہی بول کے آئیں گے. اب میں بھی بتاتی پھر جانے کے بعد وہ بھی پوائنٹ نکال رہے ہاں یہ بھی تو بولے نا ساتھ. تو ایسے رائٹس نہیں ملتے, حقوق ایسے نہیں ملتے. حقوق ایسے ایک انسان کی عزت, ایک مقام, ایک مثال دیتا ہوں. ایک آفس میں آپ کام کرتے, اس آفس میں آپ کو عزت اور مقام کب ملتا ہے بتائیے؟ جب وہ آدمی اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے کام کے اندر, اس کے کام کی انٹینسٹی, شوق, ذوق اور کام کی نفاست, اس کا پرفیکٹنس آف ورک دیکھ کر سب گرویدہ ہو جاتے ہیں اس امپلائی. ابھی ہوتا ہے. تو ایک ہسبینڈ کو ہسبینڈ کا مقام کب ملے گا؟ جب وہ کام کرے ویسا. ایک وائف کو مقام کب ملے گا؟ ایک بیوی نے جب وہ کام کرے ویسا. اب دونوں اپنے جو ہے معاملے صرف اگر رائٹ جتاتے رہے, دیکھ میرا حق یہ, وہ بولے نہیں میرا حق بھی ہے, دیکھ میرا یہ حق ہے, تو یہ معاملہ کبھی سلجھنے والا نہیں ہے. باتیں اور زیادہ الجھتی جائیں گی, کسی نتیجے پہ ہم نہیں پہنچیں گے. وہ جو مثالی معاشرہ ہونا وہ کبھی نہیں بنے گا. میاں بیوی کے رشتے کو ایکچولی دیکھا جائے, میں ایک عام بات کہوں, ہم نے سمجھا ہی نہیں. اگر اس رشتے کو سمجھ جاتے کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کبھی ویسا پڑھتے کہ آپ نے کیسا حق دیے اور کیا ڈیوٹیز نبھائی, کیسی کیسی مشقتیں اٹھائی, کہ ازواج نے کیسی مشقتیں اٹھائی. کہ کبھی کبھار تو ہوتا کھانے کے لیے پوچھا جاتا تو پورے کے پورے گھروں میں آواز لگائی جاتی, 9 کے نوکر ایک جگہ سے کھانا نہیں ہوتا, یہ حالت ہوتی. تو وہ اس لیول تک برداشت کریے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مطلب آنے والی تکلیفوں کو, اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ہمارے شوہر جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے اور اس کام میں ایسی تکلیفیں آتی ہیں, وہ بھی کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کچھ ہوتا ہے, جو کچھ آتا ہے تقسیم کرتے اور ہر بیوی کو برابر بیچتے ہیں تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے, تاکہ جب جو کچھ آئے سب کے لیے وہ میسر کر سکے. تو دونوں اپنے ڈیوٹیز نبھا رہے ہیں, دونوں اپنی طرف سے سب کچھ دے رہے ہیں. ان کے حقوق دیکھیے, انہوں نے جو کچھ کیا وہ ایگزمپلری ہے, ایک مثال ہے ہم لوگ. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے, ہمیں ایک ایسے آئیڈیل, ایسے رول ماڈل دیے گئے کہ جن کی زندگی کو اگر ہم دیکھ لیں انشاءاللہ بہت سارے نیر فساد سے ہم بچ جائیں. چھوٹی موٹی تو یوں نکل جائیں, چھوٹی موٹی باتیں تو. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف, شوہر اور بیوی کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ, ایک بیوی, ان کی بہت بحث کرتی ہے, ان سے اختلاف کرتی ہے باتوں, تو میں ہو جاتی ہے. تو ایک دن بولتے ہیں میں اب بہت برداشت کر چکا ہوں. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا. امیر المومنین کو اب کمپلین ڈال دیتا, کمپلین دے دیتا کہ تم بہت تنگ کرے, انف از انف. اور وہ اٹھے جوش کے ساتھ اور امیر المومنین کے دروازے پہ گئے, دستک دی. دستک دینے کے بعد واپس چلے گئے. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکلے گی تو سن چکے تھے عبداللہ کون ہے, پوچھا عبداللہ ابن مسعود. وہ بات ہو چکی تھی لیکن آنے میں تاخیر ہوئی. بعد میں آ کر پوچھا عبداللہ تم میرے گھر آئے تھے لیکن ملے بھی نہیں, چلے گئے. کہا امیر المومنین شکایت لے کے آیا تھا اپنی بیوی کی, جب گھر پہ آ کے دستک دی اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرا, جو اندر سے آواز آئی سن کر سمجھ گیا کہ آپ کی بھی حالت ہوئی جو میری, اس لیے نکل کر میں چلے آیا. سمجھ رہے آپ, امیر المومنین بھی عورتوں کے نیچر کو جانتے تھے. عبداللہ ابن مسعود بھی سمجھ گئے کہ کچھ چیزیں فطرت کا حصہ ہوں گی, کبھی نہیں بدلیں. میں یہ برائی کے بارے میں رائٹس کو لیا جائے, مردوں کی کچھ فطرتیں ہیں وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے, عورتوں کی کچھ فطرت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی. دونوں کو ان چیزوں کو پہچان کر لے کے چلنا ہے تو معاملہ ہو جاتا ہے. جب دونوں یہ نہیں پہچانتے, نیچر نہیں پہچانتے, آپ نے ایک گاڑی ڈالی, وہ گاڑی بیچاری 50 cc کی ہے, اس پر آپ 1 ٹن مال ڈال کے چلا رہے ہیں. 50 cc لونا بیچاری وہ نہیں چل سکتی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ کو نیچر پہچاننا ہوگا, کون سی چیز کس فطرت کے لیے, کس کام کے لیے بنائے گی. تو عورت ایک مزاج پر اللہ نے پیدا کی, حوا کو ایک مزاج پر پیدا کیا اور وہ مزاج ان کی نسل میں تمام عورتوں میں چھلکتا ہے. آدم کو ایک مزاج پر پیدا کیا, آدم کی تمام صفتیں پوری مردوں میں, جو نسل کی ان کی اولاد میں مردوں میں چھلکتی ہے. تو دونوں کی صفتیں ہیں, دونوں کے مزاج ہے, دونوں کی ایک بناوٹ ہے, دونوں کے بنانے کا اللہ کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک کو مٹی سے بنایا, دوسرے کو اس کی پسلی سے بنایا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے نیچر کو سمجھ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. اگر میری بات یہ بھی نہیں سمجھی تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کو اس کا شوہر کتنا برداشت کرے, بس اتنا اپنے بیویوں کو برداشت کرنا چالو کر دو. سمپل ہے, باٹم لائن. میں چاہتا ہوں نا بھائی تھوڑا میری بہن گرم دماغ کی تو برداشت کر لینا چاہیے نا میرے بہن میں. ٹھیک ہے اچھی بات ہے نا, میں بھی کیا کروں اپنی بیوی کو حق دے دوں, تھوڑا وقت تم بولے نا بیگم برداشت, کیونکہ جس فطرت پر یہ بنی فطرت پر وہ بنی. میں نے مثال کیوں دی کہ اپنی بات آدمی کو جلدی سمجھ آتی, پرسنل, ارے ہاں صحیح بات ہے, کم از کم رائٹ. تو ہم لوگ اپنے مزاج کو, ایک دوسرے کی بناوٹ کو سمجھیں. کچھ خامیاں پارٹ آف نیچر ہے اس کو ہم نظر انداز کریں, کچھ چیزیں خوبیاں پارٹ آف نیچر ہے اس کو ہم سراہیں کہ ہاں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا لیکن یہاں کمزوری تھی, بٹ یو کین ڈو, تم کر سکتی ہو, تم کر سکتے ہو, بڑھتے رہو آگے, میں تمہارے ساتھ ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. سمجھ رہے بات کو؟ تو تب یہ معاملہ چلنے والا ہے. لیکن اگر دونوں اپنے رائٹس سنتے رہیں گے جو آج ہو رہا ہے اور ڈیوٹیز بھول جائیں گے, مطلب حقوق تو مانگیں گے اور ذمہ داریاں نہیں ادا کریں گے, تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. سماج کرپٹ سے کرپٹ ہوتا جائے گا, سماج برے سے برائی کی طرف جائے گا, آنے والی نسلیں
بگڑ جائیں گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد حالت یہ ہو جائے جو ویسٹ میں حالت ہو گئے, وہ شادی کے انسٹیٹیوشن کو بھول چکے ہیں, وہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو, نکاح کے سسٹم کو بھول چکے ہیں. یہی وجوہات کی بنیاد پر کہ وہ کھٹپٹ وہ برداشت ان سے نہیں ہو رہی تھی. وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کے برابر سے رہتے, برابر سمجھنے کے نتیجے میں شوہر بولا ایک دن میں کام کروں, تم ایک دن کام کر کے لانا. وہ نہیں سمجھ رہا تھا, اس کا مزاج کچھ ہو رہا ہے, اس کا مزاج کچھ ہو رہا ہے. نتیجتاً اتنی کھٹپٹ ہوئی کہ انہوں نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیا. کہا جتنا ساتھ رہنا ہے رہو, اس کے بعد چھوڑ دیا کر. شادی کریں گے, طلاق کو لمبا پروسیس ہے نا, ساتھ رہو اور چھوڑو, بچے پیدا ہوں گے, بول دینا جینیٹیکل فادر جینیٹیکل مدر. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب تمہارا جینیٹیکل کوئی باپ کا نام نہیں, باپ ہے, جینیٹیکل فادر لکھا ہوا آتا. بہت سارے جگہ اگر آپ نے یو ایس یو کے میں کوئی اسکول کا فارم دیکھا ہوگا, باپ کا نام کمپلسری نہیں ہوتا ہے, سمپل ہے. کیونکہ میرج انسٹیٹیوشن نہیں ہے, تمہارا جینیٹیکل فادر ہوتا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہوتی, مطلب ضروری نہیں ہے. اور سنگل پیرنٹنگ والا سسٹم ہے, یا تو وہ بچہ جو ہوتا ہے عورت لے جاتی ہے یا شوہر لے جاتا, مطلب شوہر تو نہیں بولیں, خیر وہ مرد لے جاتا اس کا ساتھ میں. تو سنگل پیرنٹنگ مطلب ایک ہی باپ پالتا ہے یا ماں پالتا ہے. ہم کو انسٹیٹیوشن کو اگر باقی تو اس کے اندر جو انڈیویجول انوالو ہے انسٹیٹیوشن کے اندر, میرج میاں اور بیوی انوالو ہے نا سسٹم شادی میں, وہ دونوں کو اپنے رائٹس بھی سمجھنا ہوں گے. انسٹیٹیوشن باقی, اس کے ثمرات, اس کے ریزلٹ, اس کے فائدے اٹھائیں گے, ورنہ پھر کرپشن اور برائی اللہ رحم کر, پھر وہ بڑھتے جائیں گے. تو آئیے مثالی شوہر کیسا ہو اور مثالی بیوی کیسی ہو, میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا. بولنے والا آپ کے سامنے ایک مرد ہے, لیکن ان بائس انشاءاللہ اس بات رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ نہیں سمجھا رہے فضل دیکھو اپنی بات برابر بول دیے, ہماری بات میں ایسا نہیں ہے. ان بائس مطلب میں جو بات ہے, جتنے پوائنٹس ادھر جمع کیا اتنی پوائنٹس میں نے ادھر بھی جمع کیا, تاکہ ادھر کی کچھ مثالیں آئے تو ادھر کی کچھ مثالیں یہ کچھ سمجھے تو ادھر بھی کچھ بات سمجھ میں, دونوں کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مثالی شوہر کی کیا خوبی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد مثالی بیوی کی کیا ہونا چاہیے, دونوں باتیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ایک مثالی شوہر کیسا ہو اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مختلف روایت میں مختلف الفاظ ادا کیے, پورے الفاظ میں جمع نہیں کر پایا, جو مجھے میجر اور امپورٹنٹ لگے وہ لکھ دیا. اس کے علاوہ بھی آپ لوگ مطالعہ کریں گے, اسٹڈی کریں گے, تو اور بھی اچھی اچھی باتیں آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ضرور ملیں گی آپ کو. آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایتیں میں نے لی, اچھا اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہے, مطلب جو میں پہلا لے رہا ہوں وہ پہلا امپورٹنٹ نہیں ہے, بس میں نے رینڈملی بس جو نکات سمجھ میں آئے بس جمع کر لی ہیڈ کے. ٹھیک, تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہم دیکھیں گے. ایک مثالی خوبی میں وہ خوبی دیکھیں, وہ یہ کہ بیوی سے حسن سلوک کرنے والا بہترین شوہر, بیوی سے حسن سلوک کرنے والا, بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ایک بہترین شوہر, ٹھیک ہے, اچھا سلوک کرنے والا. جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں عائشہ اس کی راویہ وہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو, اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اچھا ہوں. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج تھی, یاد رکھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں سے سب سے اچھا ہو, مطلب بیوی سب سے پہلا اس کا رائٹ ہے, اور اس کے بچے ان سے اچھا ہو, اور میں تم سب کے اندر اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. تو اچھا انسان وہ ہے, اچھا شوہر وہ ہے جو اس نے سلوک کرتا ہو اپنے ساتھ, اس میں ہر چیز انکلوڈ ہے, جو کھاتا ہو اس کو کھلاتا ہو, جو پہنتا ہو اس کو پہناتا ہو, اس کے خرچ اٹھاتا ہو, ٹھیک ہے, اور جو کچھ اس کے لیے جو شریعت نے باندھا وہ سب کچھ اس کو دیتا ہو, اس سے اچھے سے بات کرتا ہو, خامخواہ نہیں ڈانٹتا ہو, جھڑکتا نہ ہو, بغیر ضرورت ہمیشہ جو ہے جس کو کہیں گے اینگری ینگ مین بن کے نہیں گھومتا, مطلب اس کے رائٹ دیتا ہو. ہمارے پاس حال یہ کہ شوہر ہونے کا سب سے بڑا جو طریقہ یا سب سے اہم ذریعہ بتانے کا وہ یہ کہ ہمیشہ غصے میں رہو. تو کسی نے سکھا دیا, کسی ہوتے نا بیوقوف دوست ہوتے ہیں ساتھ میں, غصے میں رہنا ہمیشہ, اور مرد دکھ کے آتے ہیں. میرے کو تو نہیں سمجھ میں ایسا کوئی رول کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں رہتے تھے, جبکہ یقیناً آپ جیسے مرد نہ کسی نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد دیکھیں گے. سمجھ رہے ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار ایک شخص آئے, رکانہ بن عبد یزید ان کا نام تھا. مردانگی کی بات ہو رہی ہے, مثال دے رہا ہوں نوجوانوں کو. رکانہ بن عبد یزید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور یہ زبردست کشتی میں بہت ماہر تھے. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مدینے پہنچی, کسی نے کہا محمد آئے, وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, تم ایمان لا لو ان پر. تو کہا دو ہاتھ کر لو مطلب محمد کو میرے سے, جیت گئے تو ایمان لا لوں گا, ہار گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہو جائے تو. روایت میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تو پیچھے سے آپ دکھ بھی نہیں رہتے. رکانہ اتنے بڑے تھے, مطلب جسامت کے اعتبار سے اتنے ہیوی ڈیل ڈال کے تھے کہ اللہ کے رسول بیک سائڈ والوں کو دکھ بھی نہیں رہتے کھڑے ہوئے سامنے. چلو آ جاؤ. ابھی رکانہ نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں لیتا, آپ سے اس کو پچھاڑ دیا, اور رکانہ نیچے تھے. ایک دم سختی میں آیا, ایک منٹ کیا ہوا؟ تو رکانہ تم ہار گئے. ایک ہی جھٹکے میں آپ نے رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے ان کو چت بھی کر دیا. مطلب اس سے بھی بات پتا چلی آدمی کا بڑا ہونا ضروری نہیں ہے, دماغ سے آپ سامنے جو چال چلی, داؤ چلا, رکانہ داؤ سمجھنے سے پہلے گر گئے. تو رکو ایک منٹ, یہ تو جادو تھا, پاسبل ہی نہیں ہے. تو میرے اوپر اب کے سب سے مطلب ماہر ایک پہلوان کو ایسا کہتے نہیں, تو بھی ہوا پھر سے ونس مور, سیکنڈ ٹائم ہوا سیم. رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے ان کو چیت کر دیا, کچھ تو بھی اور ہونے, پھر سے ایک بار مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا. تھرڈ ٹائم ہوا, رکانہ پھر آگے, لوگوں نے کہا تم 3 بار گرے ہو,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فاسٹ تھے اور ساتھ میں ٹیکنیک اتنی ایڈوانس تھی کہ رکانا کے اسٹیپ لینے سے پہلے رکانا نیچے تھے. سمجھ رہا مردانگی یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پیچھے نہیں تھے. فزیکل آپ لے لیجیے فٹنس آپ جو ہے لوگوں سے, لیکن اس کے باوجود اتنے نرم تھے اپنے بیویوں سے, اتنے نرم. تو سخت ہونے سے تو آدمی مرد نہیں ہوتا اور کوئی شوہر نہیں بنا جاتا اچھا, کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر سخت نہیں تھا اپنے مزاج میں. حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور, لیکن سختی نہیں تھی مزاج میں, نرمی تھی بیویوں سے, بلکہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے. ایک بار آپ کے غلام انجشا تیزی سے لے کے چلنے لگے جن پالکیوں میں جو عورتیں تھیں, کہا انجشا تم شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو. مطلب عورتوں کو آپ نے شیشے جیسا کہا, شیشے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے نا, تو کہا شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ انجشا تم لے کے بھاگ رہے ہو. آرام سے چلو, لے کر چلو, سنبھال کے رکھو, نازک چیز ہے. مطلب آپ نے عورت کا ایک مقام بتایا کہ اس کو سنبھال کے لے کے. تو بہرحال اس نے سلوک, اچھا برتاؤ, اچھا ٹریٹمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ مثالی شوہر کی پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاکم کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے, مطلب بیوی کے لیے اچھا ہو. تو پتا چلا اگر مرد کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. کون دے سکتی ہے؟ اس کی بیوی بتائیں گی وہ کیسا ہے. اور اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا, اور وہ کہتی ہے اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے. تو آپ کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کے وائف کے ہاتھ میں دے دیا گیا, وہ بتائیں گے کہ آدمی کیسا ہے. لوگ باہر تو بڑے شریف کہلاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے, لیکن گھر میں آتے جھڑکتے ہیں عورتوں سے بات کرتے ہیں بیوی سے, اور باہر لوگوں سے آپ کے علاوہ بات نہیں کرتے ہیں. تو وہ دیں گی سرٹیفکیٹ کی واقعی میں یہ مرد, یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے, یہ مثالی ہے یہ نہیں. دیکھیے ایک بیوی کے ساتھ اچھا ہونا ایک انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, اسی طرح ایک مثالی شوہر کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش اور مصیبتوں میں جو ہے ایک مثالی شوہر, ایک ہسبینڈ جو ہے وہ صبر کر. کسی بھی قسم کی آزمائش, کسی بھی قسم کی آنے والی مصیبتوں میں یاد رکھیے ایک مثالی شوہر جو ہے صبر کرتا ہے. چاہے وہ تکلیفوں سے آزمایا جائے, چاہے وہ بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. بیٹیاں کوئی بری چیز نہیں ہے, کوئی مصیبت نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں چونکہ ان کی شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا گیا تو ظاہر سی بات ہے ایک مرد کے لیے وہ آزمائش ہو جاتی ہے. لیکن اللہ ظاہر سی بات اس کا اجر دے, تو وہ صبر کرتا ہے, تحمل رکھتا ہے, برداشت کرتا ہے, برا نہیں بولتا ہے یا کوستا نہیں ہے, بلکہ وہ ذمہ داریوں کو جو ہے اپنے جو ہے نبھاتا ہے. اللہ رب العزت نے جو دی ہے, جامع ترمذی کی روایت ہے, عائشہ بن حفصہ کی راویہ ہے, وہ فرماتی ہوئی کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا ہو اور اس نے ان پر صبر کیا ہو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آنکھ سے رکاوٹ بن جائیں. تو گویا ایک آدمی بیٹیوں کی پیدائش پر, اس کی پرورش میں, اس کے بیاہ میں صبر کرتا ہے. یہ ایک مثالی شوہر کی علامت ہے. ورنہ ہمارے پاس شادی ہوتے ہی اگر لڑکی ہو جائے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے اس بیچاری عورت کو, جبکہ اس میں اس کا کوئی دوش اور ہاتھ نہیں ہوتا ہے. ساس بولی کہ دیکھو کیا کر دی, بیٹی پیدا کر دی, ہم کو تو ضرورت, بیٹوں کی مصیبت آ گئی, فلاں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ساسوں سے جو اپنی بہووں کو بیٹی کی کوستی ہے, سائنسی اعتبار سے سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت میں وہ کروموزومز کا سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوتے ہیں. لڑکا اور لڑکی طے ہوتے ہیں, مرد کے ذریعے جو منی عورت تک اس کی بیوی تک پہنچتا ہے. اس لیے کہ لڑکی جب پیدا ہوتی تو کروموزومز کے ایکس ایکس سیٹ عورت کی اور ایکس ایکس سیٹ جو مرد سے آتے ہیں وہ مل جاتے, لڑکی پیدا ہوتی ہے. اور مرد میں یہ صلاحیت ہے کہ ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں, عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے. اور اگر عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو اگر کبھی کسی کو لڑکی ہو تو اس ساس میں کہتا ہوں اس دادی کو کہ اپنی بہو کو مت کوسو, اپنے بیٹے کو کہ بیٹا ایک لڑکا نہیں پیدا کر سکتا. اس بیچاری کا تو کچھ ہے نہیں, وہ تو صرف ریسیپینٹ ہے, وہ تو صرف پرورش کرتی ہے, حمل کو سنبھالتی, پیدائش ہے, لیکن اس کے اندر سائنسی اعتبار سے وہ صلاحیت ہی, وہ مادہ نہیں ہوتا جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہونا. وہ بھی مرد بھی طے نہیں کر سکتا, ظاہر سی بات ہے وہ اللہ طے کرتا ہے. بٹ ان کو اتنا ہی کوسنا ہے تو اپنے لڑکوں کو کوسو کہ کیا بیٹے ابھی بھی لڑکی کیا, ٹھیک ہے, اس کو مت بولو, اس کا اس میں کوئی دوش نہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسا انسان جو لڑکیوں سے آزمایا جاتا صبر کرتا ہے ایک اچھا مثالی بہرحال چور ہے. اسی طرح بیوی کے معاملے میں درگزر کرنے والا, نرمی سے کام لینے والا, نیز بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرنے والا شخص اچھا شوہر. خیر اور بھلائی کی بات قبول کرنے کی بات میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ہر انسان میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں, اچھائی اور برائیاں ہوتی ہیں. تو کبھی بھی ہم کو تولنا چاہیے کہ اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی, اچھائیوں کی تعریف کرے اور برائیوں کی اصلاح کرے, برائیوں کو پھیرتے نہ پھرے, اصلاح کرے. بہت سے لوگ تو اس درجے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ شام میں جا کے اپنے دوستوں سے ڈگری کرتے, یار میری بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا, لیکن یہ اصلاح کا پوائنٹ تھا, دوستوں کو بتانے کی ضرورت نہیں. اب اگلی بار موڈ خراب ہوتا ہے اس کا ہوتے ہاں بھابھی کھانا بنانا نہیں آتا ہے, وہ گھر پہ جا کے بول رہا ہے اس کی بیوی کو, ان کی بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا. آپ نے خود اس کو بدنام کر دیا پورے سماج میں. پھر اب بولتے ہو برا سلوک کیوں کرتی ہے آپ سے, اب تو پہلے خالی خراب بناتی, تب تو تیزی بناتی, نمک بھی زیادہ ڈالتی, گوشت جلا دیتی. تو آپ نے بدنامی کیوں کری, اس کی اچھائی کو قبول کرتے. اچھا ہمارے میں خامی کیا ہے معلوم آپ کو, ہم لوگوں کی برائی پہ تنقید ضرور کرتے ہیں, یہ آپ نے خرابی, لیکن ان کی اچھائی پہ تعریف کرنا بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا تھا. تو خیر کو آپ قبول کیجئے, جو بات پسند نہیں اس کی اصلاح کی, دونوں چیزیں. آئیے حدیث کے الفاظ, صحیح مسلم کی روایت
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہوئے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے. لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرو. یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھے حصے اوپر کی پسلی سے آدم علیہ السلام کی حوا کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے, اس سے پیدا کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے توڑ ڈالوں گے اور اگر ویسے ہی چھوڑ دوں گے تو وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہیں گی. لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کو, مطلب عورت کی کجی اس کی کمزوری کو بتا دے گا. اس کے مزاج میں کچھ چیزیں ہوں گی جو تم کو کبھی پسند نہیں آئیں گی, بٹ اس کے اس پارٹ کو, اس کے خیر کو ہمیشہ قبول کرو اور اعتراف کرو, اعتراف ایکسپٹ کرو کہ یہ تو پارٹ بہت اچھا ہے, یہ پارٹ میں اصلاح کی انشاءاللہ ضرورت ہے, بٹ مجھے پتا ہے آپ کو نا امید نہیں. تو آپ دیکھیے کیسا معاشرہ ہوں گا کہ بیوی نے غلطی کی, مشورہ رکھو بات کی, اگلی بات اس کی اصلاح کر لیں گے اور آگے بات. سمجھ رہے ہیں بات؟ بیوی نے کوئی اچھا کام کیا, ماشاءاللہ آج تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا, آپ دیکھیے کل وہ ڈبل کر دیے کام اچھا. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو ایک اچھا جو ایچ آر بولیں گے نا, ہیومن ریسورس, جو انسانوں کو ڈیل کرتا ہے کمپنی میں, وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے لوگوں سے کام کیسے نکالنا, اس کو پتا ہے کہ اسے کام کیسے نکالتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے ڈیل کیجیے. تو اللہ کے رسول نے بتا دیا ان میں کجی ہے, کچھ ٹیڑھا پن ہے, برائی کے ناطے نہیں, ریالٹیز کو بتایا گیا, حقیقتوں کو بتایا. رب العزت کو ایسا پیدا, سمجھا بات؟ تو تم کیا کرو, خیر کو قبول کیا کرو اور زیادہ وہ نہ کرو. ایک روایت میں اس کا زیادہ سیدھے کرنا, جو آپ سیدھے کرو گے ٹوٹ جائیں گے. صحابہ نے پوچھا ٹوٹنے سے مراد تو کافی طلاق ہو ساتھ میں, مطلب ایک لمٹ ہے بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں سکتا. اصلاح کی بھی ایک حد ہے, اس چیز کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے. یہ بات کبھی کبھار جب ینگ ہوتے ہیں نا, شادی کرتے جب سمجھ میں نہیں آتی, لیکن جب آپ کو بچیاں ہوتی ہیں اور آپ جب ان میں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو بس کوئی قبول کر لے, اس لیے کہ اس میں پرابلم ہے, یہ بھی ایک عورت ہے. جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں تو بھی کرنا چاہیے نا, جب کسی کی بچی ہمارے نکاح میں آتی ہے تب بھی ایکسپٹ کرو کہ ہاں یہ ہے, یہ اس کے جینڈر کے اعتبار سے اللہ نے بنایا, مجھے ایک فطرت ہے, اس کو ایک فطرت بنایا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اہل و عیال پر خوش دلی سے خرچ کرنے والا ایک اچھا شوہر ہوتا ہے. اہل و عیال, بیوی اور بچوں پہ خوش دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر ہوتا ہے. جو کہ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو بڑے کنجوس ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اور کسی پہ خرچ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, خود کھاتے بیوی نہیں کھلاتے, وہ چیزیں خود پہنتے بیوی کو نہیں پہناتے. جبکہ ایک حدیث میں یہ حق بتایا گیا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ, جو تم پہنو اسے پہناؤ, مطلب اس کا بھی رائٹ ہے. سمجھ رہا بات؟ تو آپ کرنا چاہیے, ہم نے کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت, ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ روایت ترمذی کی ہے, آدمی کو اپنے اہل و اہل پہ خرچ کرنا صدقہ ہے, اور جو بھی وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا وہ صدقہ ہے, اس کا بھی انسان کو بڑا اجر ملتا ہے. ٹھیک, آئیے ایک مثالی شوہر کی اور ایک خوبی جانیے, وہ یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنے بیوی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے. اب بیوی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا بولے تو یہ تو گمان سے بھی باہر ہے. اگر بیوی کے ساتھ کام کر لیا تو امی کا کمنٹ جو آنے والا ایک دم زہریلا, وہ کمنٹ سے پریشان رہتا بچہ شوہر. اب کیا بولیں گے امی, ارے میرا بیٹا تو ٹرم ذرا غلط ہے لیکن سن لی, جورو کا غلام بن, سمجھ رہے, وہ خطرناک زہریلا کمنٹ. پھر بہنوں کا کمنٹ آنے والا, لیکن ماشاءاللہ بہنوں کے شوہر تو بہنوں کو چپل ہی بنا کے بھیجتے, امی کے پاس جا رہے تھے, وہ قبول ہے, وہاں نہیں کمنٹ کچھ بھی, حالانکہ رشتہ تو وہی ہے نا. لیکن اگر مت, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آئیڈیل یہ ہے نا, آئیڈیل امی ہے نا ابا. ہاں اگر وہ قرآن و سنت پہ تو سارا کو, کسی کے والدین اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے ہے تو وہ آبا اجداد کے طریقے پہ چلے, لیکن ابو جہل جیسے چھوڑنا پڑے گا ان کے طریقے. سمپل ہے نا فیکٹ, حق پر ہے تو مانو بات, بڑوں چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو, چاہے پہچان والے چاہے اجنبی ہو, اپنی جماعت کو غیر جماعت کو, اپنا مسلک غیر مسلک, حق بات ہے مان لینا ہے, یہ ایک مومن کی صفت. لیکن غلط ہے تو غلط ہے, چاہے بڑے کرو چاہے چھوٹے کرو چاہے سب کرو, چاہے کوئی صفت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا کہ بخاری کی روایت میں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں, آپ اپنی پرسنل لائف میں کیا کرتے ہیں؟ تو عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ بکری کا دودھ دھو کر لاتے, اپنے جوتے کو اگر خراب ہو جاتا تو خود پیون دے دیتے, اور اپنے کپڑوں کو جو پھٹے ہوئے ہوتے خود سیتے. ہاں لیکن اذان ہوتی تو فوراً آپ سب کام چھوڑ کر چلے جاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے, اپنے گھر میں اپنے بیوی کے کام میں کیا کرتے مدد کرتے. ہمارے پاس مرد بولے تو کیا ہے, ہر کام بیوی سے لینا, اگر بیمار ہے مر رہی بھی تو اوٹ ابھی تیکو کرنا ہے, ورنہ میری بہنیں اور میرے اماں مار ڈالیں گے میرے کو اگر میں کام کروں گا تو تیکو کرنا. سبحان اللہ, کیسے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی خاصیت نہیں, اور آپ اپنی بیگمات کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیے کیسے نبی اتنے مشفق ہیں عورتوں کے معاملے میں, ہاتھ بٹاتے ہیں, خود دودھ دھو لیتے ہیں بکریوں کا, خود اپنے کپڑوں کو سی لیتے, پھٹ جاتے ہیں. تو ایسے کتنے مرد ہیں جو اگر پھٹ جائے ایک بٹن بھی نکل جائے تو سی سکتے اپنا خود, ان کو ضرورت ہے ارے بیگم کا ہے, بیگم نہیں کرنا ہے, پاسبل نہیں ہے.
یہ پاسبل نہیں ہوتا، یاد رکھیں. ٹھیک، تو آپ ہم کو یہ چیز سیکھنا ہے، یاد رکھیں، ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے، یاد رکھیں، ہم کو ہاتھ بٹانا ہے، یاد رکھیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ کام کاج چھوڑ کے بولے اب میں بیوی کے ساتھ ہی کام کروں گا تو گھر میں ایک نہیں 2 بیویاں ہو گئے، سمجھ لیجیے. یہ میننگ نہیں. کام ہے کچھ کرنا نہیں تو بولے اچھا لوگ حدیث میں کہ بہانہ آپ گھر میں رہنا. مطلب یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کی ذمہ داریاں، نبوت کی ذمہ داریاں ساری ادا کر کے جب گھر لوٹ آتے تو اس میں بھی فری نہیں ہوتے تھے، اپنے بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے الفت بڑھتی ہے، اس سے اپنائیت بڑھتی ہے. اس سے بیوی کو لگتا ہے میرا کام بھی امپورٹنٹ ہے، میرا شوہر پاٹ لیتا ہے. اس سے شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلی روٹین میں میری بیوی کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کام کاج میں. سمپل سمجھ میں آتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے. کبھی کبھار ہوتا ہے لوگ بولتے ہیں ارے یہ کام تو بہت آسان ہے، لیکن ایک دن کرنا پڑے تو بولتے اللہ رحم کرے بھائی اس پہ وہی کر سکتا، اپنے سے تو نہیں ہوتا. جیسے ہم سمجھتے ہیں ہم کما کے لاتے تو ہم ہی سب کچھ ہے. تو بچوں کو جو پالتی نا 1 گھنٹہ بچے کو سنبھال لیجیے اپنے خود کے، آپ بولتے ہیں اللہ میرے تھوڑے بہت بال بچے وہ بھی چل جاتے ہیں. اس کی ماں اس کو برداشت کر سکتی ہے، اٹ از آؤٹ آف مائی لمٹ، میرے تو حد سے باہر ہے یہ چیز. ہوتا ہے نا. آپ دیکھیے ان کی بھی اپنے کام ہے، ہماری بھی اپنی ذمہ داری. عورت بھی سمجھے شوہر جو کام کرتا ہے وہ ان کے لیے حلال روزی کے لیے کرتا ہے، وہ بھی مشقت کر رہا ہے، محبت کی علامت ہے. بیویاں گھر میں بچوں کو پال رہی ہے، آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہے اور گھر کے روزمرہ کے کام کر رہی ہے. کچھ عورتوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا وہ کام بھی کرتی ہے باہر کا، پھر گھر کا بھی کرتی ہے. سبحان اللہ، ڈبل ڈیوٹی. کام میں ہاتھ بٹائیے، کام میں ہاتھ بٹائیے. پھر دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے گھر کا، کیسا ایک معاشرہ بنتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو تعاون کر رہے ہیں. ہم یہ تو بات کر رہے ہیں مسکینوں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو. ارے گھر میں جو ان کی مدد کرو پہلے، وہ تو ہے ہی مستحق. یہ بھی ہے نا، پوری محبت پیار سب باہر ہی چل رہا ہوتا ہے نا. صدقہ کرو، سب کچھ صدقہ کرا، لیکن بھی بچوں بھی خرچ کرنا ہے تو بہرحال ہم بھول جاتے ہیں. کام میں ہاتھ بٹاتا ہے ایک مثالی شوہر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کر کے بتایا. میں سمجھتا ہوں آپ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ یہ کام کرنے سے میرا مقام یہ ہو جائے گا. یہ سب چھوڑیے، یہ سب پرانی باتیں. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا اپنے ان کے بچے جب تک پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے وہ گود میں بھی نہیں لیتے. سبحان اللہ. کیوں تو بولے مردوں کا کام نہیں رہتا، بولے بچوں کو گود میں. ہاں دیکھا ہوں میں نے ایسے حالات دیکھا ہوں. بچے جب تک پیشاب پیخانہ خود نہیں کرتے باپ گود میں بھی نہیں لیتا. ایک دوروں کی یہ سب صاف نہیں. سبحان اللہ. کیوں تو مردوں کی علامت یہ ہے کہ بچوں کو گود میں نہیں لیتے ہیں، ساتھ نہیں رکھتے ہیں اپنے. معلوم ہاں مرد ہونے کے ناطے بولے مرد ہونے کے ناطے مرد رو نہیں سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے، بار بار روتے تھے، جگہ جگہ آپ روئے. رات میں آپ نمازوں میں رہے، دعاؤں میں آپ روئے. لوگ آ کے آپ سے سوالات کی تو روئے. ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے 3 لڑکیوں کو دفنا دیا تھا ایمان لانے سے پہلے، اور وہ بھی رو رہے، آپ سب بھی رو رہے. فلاں موقع پہ رو رہے، یہاں آپ نے وہاں کیا، آپ کی آنکھیں بہی، یہاں آپ نے صبح وہاں آپ کو روتے ہوئے دیکھا گیا، یہ جنگ سے پہلے آپ نے کیا. اتنے جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ ایک مرد رو نہیں سکتا؟ اس لیے کہ ایک بار تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو کہ اللہ کے رسول آپ روتے، یہ تو رحم کی علامت. انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ٹھیک ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا مثالی شوہر کی کیا کیا ایگزامپلز اور کہاں کہاں سے لا کے سیٹ کر لیا، اور کسی گاؤٹی نے یہ بتایا مجھے سمجھ نہیں آتا. لے مین جنگلی اور جاہل نے بتا دیا آپ کو کہ یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت، یہ نہیں علامت. اپنے ڈیزائن اپنے طور سے مت کرو، اپنے معاشرے کے اعتبار سے مرد کیسا ہو ڈیزائن مت کرو، شوہر ایسا ہو. یہ نبی کی زندگی دیکھنا، یہ ہے مثالی شوہر. ایسا ہوتا ہے ایک شوہر، ایسا نہیں. اور آپ نے جہاں تک ہو سکتا میکسیمم پاسبل وہ چیزیں دینے کی کوشش کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے. خوش اخلاق اور خوش طبعی، خوش اخلاق اور طبیعت سے خوش رہنے والا یہ ایک مثالی شوہر ہوتا ہے. یاد رکھیے مسند ابو یعلا کی روایت ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عجیب و غریب واقعہ سنیے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت مختصر بڑھا. واقعہ یہ کہ عائشہ نے حریرہ بنایا، حریرہ بنا کر لا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کے گھر میں ہے، دوسری بیوی کے گھر میں، مطلب آپس میں سوکن والا رشتہ ہے. ماں عائشہ لے کر آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے، حضرت سودا ایک طرف سے، عائشہ ایک طرف سے. عائشہ رضی اللہ کے رسول کہتی ہے آپ پیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے. پھر کہتی سودا تم بھی پیو، وہ کہتی میں نہیں پیوں گی. ماں عائشہ تھوڑی غیرت آ گئی، مطلب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے؟ سودا میں کہہ رہی ہوں پینا پڑے گا، اگر نہیں پیے تو یہ لہیرہ لے کے تمہارے منہ پہ لتاڑ دوں. ہوتا ہے نا دو عورتوں میں. حضرت سودا نے کہا نہیں پیوں گی، اس کے بعد بھی نہیں مانی. انہوں نے حریرہ اٹھایا، ہاتھ ڈالا اور پورے ان کے سر پہ مل دی. کہا کہ یہ جواب. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، نبی اکرم ہنستے چلے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ سمجھ گئی. حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی تھی، جب لپیٹ ماری حضرت عائشہ گھٹنوں پہ اپنے نیچے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی. حضرت سودا نے ہاتھ ڈالا اور ان کے سر پہ مل دیا. ایک روایت میں سے لیا اور کہا حریرہ تو یہ اچھا بنا. اور سب ہنس رہے، اللہ کے رسول ہنس رہے ہیں. اس واقعے پہ انہوں نے پہلے لگایا تو سیکنڈ حضرت عائشہ کو انہوں نے سر پہ لگایا، تب بھی ہنس رہے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں. کیسے ریلیشن شپ میں دیکھیں آپ، خوش طبعی، خوش مزاج. حالانکہ جھگڑے کا گھر بھی بن سکتا تھا، یہ مسئلہ جو ہے جھگڑا بھی لا سکتا تھا، لیکن آپ نے ہنسنے کی وجہ سے انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کہا جوابی کاروائی کر دو، اشارے میں کہا حضرت عائشہ سے کہ نیچے بیٹھو. حضرت عائشہ نے گھٹنے ٹیک دی، حضرت سودا نے اٹھایا ان کے سر پہ لگا دیا. معاملہ رفع دفع اور ہنس رہے ہیں. خوش طبیعت، خوش طبیعت. حالانکہ حضرت سودا عمر میں حضرت عائشہ سے کافی بڑی تھی، ڈیل ڈال جسامت میں بھی کافی بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ چھوٹی تھی عمر میں، لیکن آپس میں ریلیشن دیکھیں.
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچویشن کو پیسیفائی کرنا، بالکل معاملے کو ختم، ہنس دینا، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو آپ دیکھیے خوش مزاج ہو، ہمارے پاس تو عالیہ کی غصہ ایک دم کیا بولتے ہیں لوگ ناک پہ، اب کسی کی ناک ہو تو بول سکتا ہے ایک دم وہ بھی گول ایک دم گھسی ہوئی، اس پہ بھی بولے غصہ ہے، پر ٹکتا کیسا اس پہ آ کر غصہ بولے ان کی ہی رہتا، بولے کیسا رہتا میرے کو نہیں معلوم، اگر واقعی میں رہتا تو کاٹ دو اس کو، ٹھیک ہے، مت رکھو اس کو، اس لیے کہ غصہ اکثر فتنوں کی جڑ ہے۔ میرا ایک مرتبہ جانا ہوا ایک جیل کے اندر میری تقریر ہوئی، اس کے بعد میں لوگوں سے جب بات چیت کی، جو لوگ اندر تھے، پتا چلا اکثر کے جیل آنے کی وجہ صرف غصہ، غصے میں قتل، غصے میں زنا، غصے میں بدلہ لینے کی آگ میں فلاں اور نکال دیجیے، ختم کر دیجیے، ناک پہ تو ناک مطلب غصے خامخواہ غیر شرعی بے بنیاد۔ تو ایک شوہر جو مثالی شوہر ہوتا ہے، خوش اخلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، بیوی کے معاملے میں خاص طور سے یاد رکھیے، روایت وہی بتاتی ہے۔ آئیے اسی طرح ایک اچھے شوہر کی علامت یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر وہ ڈانٹنا ڈپٹتا نہیں ہے اور آپے سے باہر نہیں، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہو جاتا، سانڈ نہیں بن جاتا۔ سانڈ ہوتا ہے نا، اس کو ذرا غصہ آ گیا تو وہ کیا کرتا، پھر منڈی نیچے ڈالتا، سانس چھوڑتا اور پیر کو گھسنا چالو کر دیتا کہ اب وہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر بار بار ایسا کرے تو مجھے بتائیں، بیویوں کو عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ بھی لال کپڑا لے کے ادھر اور ادھر، تھوڑے دن چلتا ہو، تھوڑے دن کے بعد پھر وہ بھی کیا کرتی ہے، آیا کہ ہٹا دیتی، ادھر جاتا ہوں، اب آ ادھر سے، ادھر جاتا، ادھر ابا کا ہل، ادھر بیٹے کا ہل، ادھر بچیوں کو بول دوں گی ہل، ادھر وہاں بول دوں گی سب کو، تم یہاں بتا دے دین دار باہر اندر گھر، تو پھر کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم، غصہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو آپے سے باہر سوال ہی نہیں آتا۔ اور ایک مرد کی شان کے خلاف بھی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے، مرد میں وہ جو بردباری، اسی لیے اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، کیونکہ اس میں وہ جو بردباری ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتا ہے، اس کے احساسات اتنے جلدی اوپر اور نیچے سوئنگس نہیں آتے ہیں، جس کے نتیجے میں کہا طلاق کو دیا گیا، کیونکہ عورتیں احساس بہت جلدی آ جاتی، 2 منٹ میں رو دیتی تو 2 منٹ بعد خوش بھی ہو جاتی ہے، ابھی تو رو رہے تھے، نہیں اب اچھا، 1 منٹ پہلے بولیں ارے وہ آدمی ہے نا بہت ہی میرے کو ڈینجر لگتے ہیں ایسے ویسے، ایک آدھے گھنٹے بعد ارے ان سے نیک تو کوئی بھی نہیں، ارے بیگم آدھا گھنٹہ نہیں، وہ جب میرے کو ایسا لگا تھا ویسا لگ رہا، سوئنگس رہتے ہیں موڈ کے، مردوں میں نہیں، ان کے اندر حلم رہتا ہے، بردباری رہتی ہے، کہ ایک مزاج ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو حق ہے تو اتنے جلدی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اور پسند آئے تو کھا لیتے، نہ پسند آئے تو چھوڑ دیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں کرتے، اس لیے میں نے مثال لی، کیونکہ اکثر جھگڑے کہاں ہو رہے شروع، میں تو تھکیا اور کھانے میں نمک زیادہ، تو آپ اس دن کھا کے بولو چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی ازواج مطہرات سے پوچھا کچھ کھانا ہے، کچھ کھانا ہے، ایک نے کہا سرکہ ہے، کھانا نہیں ہے، ونیگر، سرکہ ہے، تو آپ نے کہا دو، آپ نے سرکہ کھایا روٹی سے، روایت میں الفاظ ہے آپ سرکہ کھاتے جاتے اور کہتے سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، جبکہ سرکہ کھٹا ہوتا ہے، لیکن آپ روٹی سے کھا رہے کرے کیا ہی بہترین سالن ہے۔ اب یہ ہم لوگوں کے لیے مثال ہے، جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ویو سے ایک دم آپے سے باہر، ایسا آپے سے کسی ہوٹل میں جا کے بتاؤ، ویٹر کو جب کھانا اس نے لایا نمک والا، خالی ارے بھائی نمک زیادہ ہو گیا بل نہیں دوں گا، لیکن وہ سب بولو جو بیوی کو بولتے تو کیوں، جب آپ باہر نہیں کرتے تو یہاں کیوں، اس سے اچھا مزاج رکھیے اور تھوڑا وہ کیجیے۔ تو بہرحال چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر نہیں جاتا، ایک اچھے جو ہے شوہر کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اچھا شوہر جو ہے بیوی اس کی سہیلیوں سے، اس کے رشتہ داروں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے، بیوی سے تو کرتا ہی ہے۔ ماں عائشہ کی روایت، حاکم کی روایت ہے، طویل روایت ہے، ماں عائشہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بڑھیا آتی ہے آپ کے پاس، بڑا عزت احترام کرتے، آپ پوچھتے کیسی ہو، کیسا چل رہا ہے، ہمارے مکے سے نکلنے کے بعد اب وہاں معاملہ کیسا ہے کون یہ بوڑھی عورت جس پہ اتنا، اور وہ دعائیں دیتی ہے اور وہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، سب اچھے ہیں، کون ہے وہ؟ تو کہا عائشہ، یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی ان کی سہیلی تھی۔ تو دیکھیے آپ بیوی کی سہیلی، جو بیوی انتقال کر چکی ہے، اس سے اتنی اچھی بات کہا، یہ تو خدیجہ کے دور سے آتی ہے، تو بیوی اس کے سہیلیوں سے اخلاق۔ لیکن ہمارے پاس کبھی کبھی پرابلم یہ ہے، بولے سہیلیوں سے اچھے رہتے ہیں، میرے سے اچھے نہیں رہ رہے، لیکن ان کانٹیکس ساری چیزوں کے ان کانٹیکس ورنہ ہوتا ہے میرے پاس بہت ساری بار، ایک صاحب کال کیے بولے آپ نے بول دیا کہ بیویاں تمہارے لیے تمہارا لباس ہے، اس کے لباس ہو، تو میری بیوی بولی دونوں کے حق برابر ہے، کیسے؟ تو بولے لباس برابر ہے، تم میرے اور میں تمہاری، قرآن کی آیت ہے نا تمہاری بیویاں تمہاری لباس ہے، تم ان کے لباس ہو، تو کہا دونوں برابر ہو گئے اس لحاظ سے۔ میں نے کہا دیکھو وہ اپنی منمانی تفسیر کر رہے ہیں، میں نے ایسا کہیں نہیں کہا، مطلب اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کو عیب چھپانے کے اعتبار سے، شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے میننگ ہے، لیکن برابر تو حدیث قرآن کی آیت سے نہیں پتا چلتا، تو من مانے کانٹیکس مت نکال دیا اپنی بات، ٹھیک۔ آئیے اسی طرح ایک اچھا شوہر کی صفت یہ کہ بیوی کے ساتھ دور اندیشی سے کام لیتا ہے، نزدیکی نہیں دیکھتا، دور اندیشی سے کام لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس یہ کہ بالکل حال ہم دیکھ رہے ہیں، دور اندیشی آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آپ کے لیے کتنی محنتیں کرتی ہے، کتنی مشقت کرتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت میں کیا کر رہی ہے، آپ کے جانے کے بعد گھر کے کام کاج میں کتنا کرتی ہے، دور اندیش۔ اسی طرح ایک بہترین شوہر کی یہ صفت ہے کہ اس کے نقص کی جو ہے تکمیل کرتا ہے، اپنے بیوی کے خامیوں کو کمپلیٹ کرنے کے چکر میں، تو اس کی اصلاح کرنے کی، اس کے نقص کی تکمیل کرتا ہے، اس کے اندر کوئی کمی پاتا ہے، کمزوری پاتا ہے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اچھے شوہر کی صفت یہ ہے کہ بیک وقت بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے اور ماں کو بھی خوش رکھتا ہے۔
آپ بولیں گے تو بہت بڑا بم تھا یہ ایک ساتھ دو چیز. کسی نے ایک بار ایک پوسٹر بنایا تھا, 2 ڈبل ڈیکر بسز, ڈبل والی ہوتی ہے نا, ڈبل ڈیکر بس مطلب انجن بھی ہیوی ہوتا ہے, 2 ڈبل ڈیکر بسز اپوزٹ ڈائریکشن میں چل رہی ہے اور ایک آدمی بیچ میں, اس کا ایک پیر ادھر بندھا ہوا ہے, ایک پیر ادھر بندھا ہوا ہے, اور پورا اسٹریچ ہو گیا, اور ادھر لکھا ہوا ہے بیوی, ادھر لکھا ہوا ہے ماں, دونوں الگ ڈائریکشن میں جا رہے, دونوں کے بیچ میں بالکل بندھا ہوا ہے. تو بیلنس کے لے کے چلنا ہے. ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ اپنی ماں کا حق تو ہم دینا چاہتے ہیں, ہمارے بچی کی ماں بھی تو ماں ہے, اس کا حق کون دیں گے؟ اب وہ ماں نہیں ہے, میری والدہ تو میری والدہ ٹھیک ہے, میری ماں ہے, میرا حق ہونا چاہیے, لیکن میری بچوں کی ماں بھی تو ماں کا ہی درجہ رکھتی ہے, اس کے رائٹس نہیں. شریعت میں ایسا کہتے ہو کہ یہ ہے تو ایک کو ختم کر دو اور ایک کو زندہ رکھو, پاسبل. میں تو یہ کہتا ہوں اپنے دل میں کہ اگر میری ماں ایک ایمپریس ہے, سمجھنا, مہارانی, تو ظاہر سی بات ہے آپ کی بیوی بھی تو رانی سے کم نہیں, اور آپ کی بچیاں پرنسس سے کم نہیں, تو آپ ایمپریس کو درجہ دے دیں گے, رانی کو چھوڑ دیں گے؟ پاسبل. آپ کو سب کو درجے دینا, ادھر ماں کو بھی, ادھر بیوی کو, ادھر بیٹی, آپ کو سب کو دینا. تو یہ نہیں ہو سکتا, دونوں کو بیلنس دینا. اور یہ کمال کس کا ہوگا؟ آپ شوہروں نے, یہ آپ کا کمال ہوگا. آپ یہ نہیں بول سکتے ہاں تم امی کو مینج کر لو, یہ نہیں بول سکتے آپ. تو بیسک سوال ہے, تم مینج نہیں کر پائے, آپ تک وہ بیچاری کیا کریں گے؟ ہوتا ہے نا کبھی ان کی ضد, ان کی باتیں انہوں نے جو کہہ دیا, اور وہاں پر حال یہ کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ عورت ظلم ہے. پریکٹیکلی مجھے ایسا زیادہ نہیں لگتا, تھوڑے دن ظلم میں رہتی ہے لیکن بعد میں ہم کو بتائے ہمارے ابا کس کی سنتے. تو پریکٹیکل بول رہا ہوں, ہے نا, ہوتا ہے نا ایسا, تھوڑے دن تو ایسا بتایا جاتا ہے, لیکن بعد میں حال یہ کہ بیگم سے پوچھے بغیر تو کوئی کام ہوتے نہیں. پریکٹیکل تو بہرحال ہم یہی دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال بیک وقت بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے اور ماں کو بھی خوش رکھتا ہے, اور یہ آپ کی صلاحیت ہوں گی. یاد رکھیں, آپ یہ کریں گے, دونوں کو مینج کریں گے, کیونکہ دونوں جو ہے ہوا کی اولاد سے, مطلب آدم کی اولاد سے, اور عورت ہے, دونوں کی مزاج میں کجی ہے. آپ دونوں کو مینج کر کے لے کے چلنا, یاد رکھیے, آپ کا کام ہے. کیسے مینج کرنا انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا زندگی نہیں تو ضرور رکھوں گا. 3 سال سے تو بولتے ہی جا رہا ہوں, لیکن اب تک وہ لیکچر بنا نہیں پایا. ٹھیک, کہ بیلنس کیسے کرے, سماج, ماحول, سوسائٹی, مالدار, غریب بدلتے جاتے ہیں ایشوز پہ. تو ایک ایشو بول دو, دوسرے ہمارے خلاف بول دیا آپ نے, بولنا مرتا رہے, وہ جنرل بات تھی, آپ اپنے پر لے رہے. دوسرا ایشو بولے کہ بہوؤں پہ حق ان کو نہیں ملا, تو سانسیں بولتی اتنی ہماری بہت ظلم کر رہی ہے ہم پہ, بولنا مرتا آپ کے لیے نہیں, جو سانسیں کرتی ان کے لیے بات ہے. تو بیلنس دینا اسپیشلی ویڈیو کے ذریعے مشکل ہوتا ہے, چونکہ الگ الگ سماج میں جاتا ہے اور ایشوز ہی بدلتے ہیں. انڈیا میں ایشو کیا مانا آپ کو, ساس بہو کا جھگڑا ہے, لیکن فورن میں جائیں گے تو آپ کو ایشو کس کا ہوتا ہے, ساس اور داماد کے جھگڑے ہوتے ہیں. اتنے جھگڑے کسی کو نہیں, تو وہ سسر بولتا تم ملنا نہیں داماد سے. ہمارے پاس کا ایشو الگ ہے انڈیا میں, ساس بہو کا ہے, لیکن وہاں داماد اور آپ دیکھیے سن ان لا اینڈ مدر ان لا کے ایشوز چل رہے ہیں, جھگڑے چلتے ہیں. تم میری بیٹی کو یہ نہیں کر رہے, تم فلاں نہیں کر رہے, ہوتا کر رہا ہوں میں ساسو جی, کیا کرتے کر لو, تم دیکھ لیتا ہوں. وہاں وہ چلتا, یہاں ادھر ایشو ماں کا ہی چلتا. تو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال دونوں کو لے کے چلنا یہ ایک اچھے شوہر کی بہرحال علامت ہے. آئیے اپنی بات کے ہم اس ٹاپک کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں, علامتوں والے شوہر کے. شوہر اور حقوق کی اہمیت, تھوڑا سا یہ تھوڑا ڈیوٹیز جو شوہر نبھائے, رائٹس کا بھی تھوڑا سا ڈسکشن کر کے 2-3 رائٹس ختم کر. ڈیوٹیز تو میں نے بہت ساری بتائی, شوہر کے بھی حقوق یاد رکھیں, اور بڑے اہم ہیں جو عورت کو سمجھنا پڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا اے عورتوں کے گروہ, اگر تم اپنے اوپر خاوند کی حقوق کی عظمت کو جان لو, اللہ نے کتنے رائٹس تمہارے ہسبینڈ کی تم پہ رکھے, اگر تم کوئی چیز اس کی عظمت, اس کی بڑائی پتہ چل جائے, جان لو, تو یقیناً تم میں سے ہر عورت اپنے خاوند کی قدموں پر پڑے ہوئے غبار کو اپنے رخسار سے صاف کریں گے, دھول کو اپنے گال سے صاف کریں. یہ رائٹس ہیں, یہ بات صحیح, ٹھیک ہے, ڈیوٹیز بھی ہے لیکن اس کے رائٹس بھی اپنے ہے. ہسبینڈ شریعت نے اس کو ایک مقام دیا ہے, اس کی وہ محنت, اس مشقت سے وہ حلال مال کما کے لاتا, اور یہ بیوی اور بچوں کی محبت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ایسے کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے سالوں سال دنیا باہر گزار دیتا تاکہ ان کے بیوی اور بچے ایک اچھی زندگی گزارے. یہ بھی محبت کا ایک بڑا حصہ ہے. یہ نہیں کہ اس کو کمانا تھا, اس کو گاڑی میں گھومنا تھا, وہ بھی اس کی خواہش ہو, لیکن وہ گیا بچیوں کی پیدائش کر کے کچھ ان کے لیے کروں, بچے میرے پڑھ لے, بیوی کے لیے کروں. تو یاد رکھ, اس لیے کہا کہ تم اگر اس کے حق جان لو تو تم اپنے گالوں سے اس کے پیر کی دھول کو صاف کرو. یہ تمثیل ہے, مثالیں ہیں باتوں کو سمجھانے کے لیے, پریکٹیکل مطلب اس کو عملی طور پر نہیں کرنا, لیکن امپورٹنٹ سمجھانے کے لیے کہ اتنا اس کا مقام ہے, اس کا مرتبہ, اس کا درجہ ہے. اسی طرح شوہر کے مرتبے کو بتاتے ہوئے, حقوق بتاتے ہوئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جامع ترمذی کی روایت ہے, اگر میں ٹھیک حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ تعظیمی کرے, اس کے سامنے جھکے, تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے جھکے, لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی. تو یہ شوہر کا مقام ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ تعظیمی کا اس امت میں, جو کہ نہیں ہے, تو وہ بیوی کو ہوتا کہ شوہر کو کرے, کیونکہ اس کے مقام, اس کی قربانیاں اور جو کوششیں کرتا ہے اور جو کچھ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کرتا, تو بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے. چونکہ اگر کسی کو حکم ہوتا تو شوہر کے لیے سجدے کا ہوتا, اطاعت کرے, اس کی فرمانبرداری کرے, بیجا اس کی نافرمانی سے ہر اعتبار سے یاد رکھیں بچنے کی کوشش کرے. اسی طرح شوہر کا حق رائٹ بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, عبداللہ بن اس کے راوی فرماتے ہیں, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں جان ہے, عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے.
عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے، مطلب اگر وہ شوہر کے رائٹس دیتی ہے تبھی وہ رب کے رائٹس دے پائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑا اس کا مقام ہے۔ اسی طرح حاکم کی، ابن حبان کی اور بحقی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، روایت کے الفاظ ہیں، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے، شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ یہ بھی مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے لیے کرتے نا کہ بھائی بولتے نا ماں کا مقام یہ کہ تمہیں چمڑی نکال کے بھی لگا دو، بٹ یہ ایگزیجریشن ایگزامپل سے پریکٹیکل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مطلب بہت ماں کا حق ہے بیٹا ان کے خلاف نہیں جانا، تمہاری جلد نکال کے جوتے بنا دی ان کے تو رائٹس ادا نہیں ہوتے، یہ بتانے کے لیے ایگزامپل۔ تو کہا کہ اگر وہ زخم چاٹ لے، جانور وغیرہ اور تھوک میں اینٹی سیپٹک نیچر ہوتا ہے، کچھ زخموں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، تھوک چاٹ بھی لے وہ کفایت نہیں کریں گے، اس کے رائٹس اللہ رب العزت نے اس شریعت دیے تھے، تو یہ تھے اس کے ڈیوٹیز اور چند رائٹس جو شریعت میں۔ آئیے اب ہمارے دوسرے پارٹ کی طرف ہم چلتے ہیں کہ بیوی، مثالی بیوی کیسی ہے، ایگزمپلری وائف، ایک پتنی جو ہے، ایک اچھی پتنی وہ کیسی ہوتی ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا حدیث سے انشاءاللہ عزیز۔ جو پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایک اچھی بیوی کی، جو مثالی بیوی ہے، کنواری، شیرین گفتار، خوش مزاج، قناعت پسند، شوہر کا دل لبھانے والی اور زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی، آپ نے فرمایا یہ اچھی بیوی۔ بہت ساری باتیں ایک ساتھ ایک ہی روایت میں، اسے سب رکھ دیا 1 2 3 4 5 ایک ہی شارٹ کٹ، کتنی باتیں آ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث لمبی ہے بس اس کا اتنا جملہ میں رکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ کنواری عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیرین گفتار ہو، کنواری عورت ہوگی تو شیرین گفتار، بات کرنے بڑی میٹھی ہوں گی، لبھانے والی بات کر رہی ہے، تو یہاں بیوی کو ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ شوہر سے بات کیسی کرے، میٹھی بات، آیا کرے نہیں پچھلے کام سے آیا تھے، ٹھیک ہے، رسپیکٹفلی بات کرے، آ گیا بولے تمہارا باپ، اب دیکھو ایسا کرنے والا ویسا کرنے والا، شیرین گفتار۔ چونکہ پہلا مسئلہ عموماً میاں بیوی کا جو کھٹکتا ہے نا، شوہر اپنے ایک مزاج سے گھر میں آیا اور بیوی کی گفتار، اس کی بات میں پرابلم ہوا اور جھگڑا ہوا شروع ہوا، تو ایک بیوی کی صفت اچھی کیا ہے، شیرین گفتار، بات میٹھی کرتے، ٹھیک ہے۔ شوہر آپ سے سخت رویہ اپناتا ہے، کبھی وہ اس کو رائٹ نہیں ہے لیکن وہ کر رہا ہے ایسی غلطی، بٹ اس کے کچھ نیچر کا پارٹ ہے، لیکن عورتوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں کہ ان کے نیچر میں وہ سختی ہے جو مردوں میں، ان کی مزاج نرم ہوتے ہیں، ان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں، عورتوں کا مزاج، مردوں کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے، ان کے احساسات تھوڑے مختلف ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات، تھوڑا ہو جاتا ہے تو آپ میٹھی بات کر کے اس کو نلیفائی کر دیجیے، اس بات کو کاٹ دیجیے، انہوں نے کچھ سخت بات کیا، آپ نے میٹھی بات کر دی اور معاملہ ختم ہوا۔ اب اس نے کچھ کہہ دیا اور تم نے کہہ دیا، اب دونوں بھی ویسی پاگل چالے کریں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے، وہ بھی کچھ مزاج اور آپ بھی کچھ بولتے رہے، ایک ابھی کیسا ہے معلوم، لوہا گرم ہے تو تھوڑی ٹھنڈا ہونے چھوڑ دو نا اس کو، ٹھنڈا ہونے کے بعد تو کیا کرنا ہے تم ہی کرتے ہو، میں کیا بولوں اب اس میں، زیادہ ہے ہی نہیں ہے، حالات یہ ہے کہ بھائی تمہاری چلنے والی ہے، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے۔ لوگ بولتے ہیں عام طور سے کہ مسلمان عورتیں مظلوم ہے اور مسلم مرد ٹیررسٹ ہے، میں بولتا ہوں مسلمان عورتیں ٹیررسٹ ہے اور مسلم مرد مظلوم ہے، دیکھو گھر میں کتنا ظلم ہوتا ہے، ہم لوگوں سے برداشت کرنا پڑتا ہے، شاپنگ کو لے کے چلے گئے تو پاکٹ پورا خالی ہو گیا، اب اس سے بڑا اور کیا ٹیریفائنگ چیز ایک مرد کے لیے کہ پورے ختم ہو گئے ایک چکر میں ایک شاپنگ کے، تو بیچارہ مظلوم ہی ہے، تھوڑی دیر بیچارہ شادی کے بعد شاید کر لیتا ہوں لیکن بعد میں تو ماں بہن سب ان کا ہی چلتا، پھوپھی خالہ آپ دیکھیے نا، پورے دادی نے بول دیا تو ختم، اب دادا بیچارے کہاں سے بولتے ان کا نہیں سنی، دادی نے بول دیا میرا ویسا ہونا، نانی نے بول دیا فلاں جانا ہے، امی نے بول دیا بولے تو ابا کی بھی نہیں سنتا ہو، باجی نے بول دیا تو اب پھر کیا ہے آگے، بچے کو رشتہ آ گیا، رکو تمہاری پھپھو سے پوچھتا میں، دیکھو ابھی بہن کی چل رہی ہے۔ عورتوں کا مطلب معاملہ یہ ہے کہ مرد ان کی اتنی سنتے ہیں، تو بہرحال اب وہ بھی ایسا تم بھی ایسا، تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایک تو ارتھنگ بن جائے کہ کرنٹ لیک ہوگا تو لے جا کے ارتھ کر دو اس کو، تم بھی ایک فیز پہ فیز چڑھائیں گے تو سپارک ہوتا، پھر پازیٹیو، بس وہ شروع ہو گیا، اور بیچارے پورے بچے ارتھ بنے ہوئے، اس کا بھی لے رہے اس کا بھی لے رہے، باپ کی بھی اور ماں سے بھی پریشان ہے بیچارے، کتنی دیر چلیں گے ایسی ارتھنگ خراب ہو جاتی ہے، تو ایک فیز ہے تو دوسرا فوراً نیوٹرل پلس ارتھ بھی بن جاؤ، سب پورا اندھو بولنا ادھر جو بھی ہے، آدھے گھنٹے بعد بتاتی ہوں پھر کیا ہے، اتنی دیر کیا دیکھیے میں کچھ بول رہا تھا، آپ کچھ بول رہے تھے آدھے گھنٹے پہلے جب آئے تھے اندر، ہاں میں سمجھ گیا کھانا نہیں ملا تھا، اب نہیں ملیں گے، ارے نہیں کھانے، تم بولے کیسا آج، ارے نہیں سوری ہو گئی تھی غلطی، مینج، تب لیکن کیا کرنا ہے اس کے مزاج کا ایک پارٹ تھا، میں نے کہہ دیا تھوڑا ٹیڑھا تھا، ٹھیک آپ ہاں یہ ٹھیک، آدھے گھنٹے بعد پوچھی بیگم آپ ایسا بول رہے تھے لیکن میری سیلری کا آپ دیکھو نا، ہاں وہ میں نے بول دی جوش میں، وہ سیلی نے بول دی تھی، نہیں میرے کو صحیح محسوس ہوا کہ ٹھیک نہیں آپ کیسا بولے، تھوڑا وہ ٹائم پہ سمجھے نا، ایک فیز ہے تو دوسرا نیوٹرل بن جائے، معاملہ انشاءاللہ عزیز محال ہو جائے، تو شیرین گفتار بات۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی ایک اچھی عورت کی صفت بتاتے ہیں، مطلب اس کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہوتا کہ اس کو بچے زیادہ نہ ہونا، بہت سی بار پہلے ٹرمز طے ہو جا رہے کتنی اولادیں ہیں، ٹھیک، اس کے بعد دوسرا فرما رہے تھوڑی سی چیز میں جلدی خوش ہو جانے والی، قناعت پسند، تھوڑی سی میں جلدی خوش ہو جانا، یہ ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیے۔ اب یہ نہیں کہ شوہر نے لا کر ڈال دیا پورے گٹھے، یہ پورے لا لیے، اس کا ایک دوپٹہ نہیں آیا، کیا فائدہ تم کو کچھ بھی لاؤ بولے نا پرابلم ہے تمہارا، ارے بیوی لیکن اس نے جو لایا وہ 10,000 کا وہ سامان دے گا، دوپٹے پہ جھگڑا، تھوڑے میں خوش ہو جانا، ارے یہ تو آپ نے بہت لا لیا، اگر واپس پڑ رہا تو بلا نہیں بول رہی تھی خالی لائیے ادھر، لیکن آپ اگر یہ بول دیں یار آپ نے بہت لا لیا، خوش ہوتی نا،
کتنا اچھا کمنٹ ملا کہ بہت زیادہ لا لیا تھوڑے میں. اور یہ اگر صفت اپنا لے ہماری بہنیں تھوڑے میں خوش, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی برکت دے گا اور اس کو ایسا صلاحیت مند بنا دے گا کہ وہ بہت بھی لا کے دے گا, تو لیول تک تو پہنچے. کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے پاس ہو پھر بھی خرچ نہ کرنا چاہے اپنی بیوی پر؟ نہیں ہوتے ایسے, بہت ہی بخیل لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ بیوی سے قریب اور کون ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں. لیکن عموماً لوگ خرچ کر دیں گے, اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں, اس کی پوزیشن کو نہ دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے آپ نہیں سمجھ سکتے. ایک مرد ہی سمجھ سکتا ہے. تو بیوی سے کہتے ہیں آپ نے چیز نہ نہیں دی, کیا میں آپ سے امید کروں؟ وہ جانتا ہے کتنی محنت آلریڈی کر چکا ہے, کتنے ایکسٹرا کام کر چکا ہے, کتنے ایکسٹرا آورز کام کر چکا ہے, اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دیتا اتنے گھنٹوں میں, اور آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ اس کی حالت تو سمجھیے تھوڑی, اور ایکسپیکٹ کیجیے کہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی حالت یہ تو نہیں چاہیے, میں نے بول دی تھی غلطی سے, یہ رویہ ہونا چاہیے. تو اگلی بار آپ کو کوشش کر کے لا کر دے گا, لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے وہ نہیں لا سک رہا, وہ چڑ کر رہا, آپ سب چیز میس ہو جا رہی ہے, ہر چیز برباد ہو رہی ہے. تو آپ کا یہ قناعت پسند, کم میں خوش ہو جانا, بس یہ رویہ اپنا لیجیے. اللہ نے اس کو بہت دیا تو اس کے حساب سے بھی اگر لا رہا نہیں لا رہا ہے, اس کے حساب سے وہ کم. اور صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں, مکے کے اندر تھے, مالدار تھے, مکے سے نکلے تو مال دولت سب چھین لیا گیا ان کا. تو جب وہ مدینے آئے تو غربت والی زندگی گزاری انہوں نے. تو کیا ان کی بیویوں نے یہی کہا اب تم سے شادی کر کے تو پھنس گئے, اب کیا جب تو اچھی زندگی تھی یہاں کے پھنسا دی مدینے میں. تو مدینہ یثرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بیماریاں تھیں, اتنی بیماریاں تھیں کہ صحابہ جب مدینہ پہنچے تو اشعار لکھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی اشعار لکھے بیماری پر. مدینہ کی ہوا میں بخار تھا, اس کو یثرب بولتے تھے, بخار ہوتا تھا, جو جاتا بیمار ہوا تھا. بخار تیز بخار ہے, بیماری کا شہر تھا وہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کی دعا مدینے فرم کرتا, اور اس میں دگنی برکت دے, اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور بیماری ختم, بخار ختم. کسی نے کمپلین نہیں کی, ایک بھی صحابیہ نے. آپ نہیں پائیں گے قناعت جو لایا وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی آلریڈی بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر, آپ نے کیا. حالانکہ شوہر ہی پھر بعد میں بول رہا کہ وہ میں نے آپ نے جو امید کی تھی وہ نہیں لایا, بٹ انشاءاللہ اس کو بھی دلاسا ملا. آپ کوئی بیوی بولے نہیں تم نے تو کچھ کیچ نہیں آج تک, کیا بھلائی پائی, شادی میں بولے تھے 11,000 بہن باندھیں گے, 9 کر دی, اس دن بھی ابا نے برداشت کر لی میرے, اور کھانے میں بولے تھے چھوٹے کا بنائیں گے اور بڑے کا بنا دی, اس دن بھی برداشت کر لی ہم نے. میرے رشتے دار آئے تھے, تم نے اس دن میں جو ہے 2 کی جگہ 1 ہی ڈرائی کھلایا اور 1 گریوی کھلایا خالی, جب کہ طے ہوتا 2 کھلائیں گے, تب بھی برداشت کر لی میں نے. اب پورا اتنا بڑا پورا آڈٹ نکال کے بیٹھے ہوئے, پورا حساب کتاب چالو, یہ اس دن ایسا ہوا, اس دن ایسا, بہن کے ساتھ ایسا, میرے بھائی کے ساتھ ایسا ہوا. ماشاءاللہ آپ نے دعوت کی, جو بھی کیا آلریڈی بہت تھا, جزاک اللہ. ماشاءاللہ آپ نے کپڑے لائے, الحمدللہ بہت اچھے, آپ نے بہت اچھا کیا. آپ کو ایسا لگ رہا کوئی بات اصلاح کی تو اگلی بار بولیے, یہ دکان سے آپ مت لایا کیجیے, اگلی بار کیا کرنا دوسرے سے. آپ بولے لا لیے کیا, ایک کو لائے یہاں سے, بول رہا ہے میں نے اتنے اس سے آپ کو لایا اور آپ آتے کئی کو لائے, بولے پورا معاملہ خلاص فنش کر دیا ایک ہی شارٹ میں. آپ نے اب لا لیتے, برداشت کرتے, بعد میں بولتے آپ آئندہ کبھی لائے نا تو یہاں سے نہیں لانا. اور کیوں, وہاں پرابلم, ڈینائل نہیں آتی, آپ انکار کر دے واپس نہیں کر سکتا ہوں. سمجھیے احساسات کو سمجھیے, چیزوں کی لمٹ, کوانٹٹی, اس کی تعداد, اس کی قیمت مت دیکھیے. تحفہ, یہ چیزیں جو بھی وہ کچھ لاتا ہے کھانے کے لیے, پہننے کے لیے, گھر کے لیے, خوش رہیے, قناعت کو اختیار کیجیے. صحابہ کا ایک بہت بڑا شیوا تھا معلوم, قناعت, اتنے قناعت پسند تھے صحابہ, اتنا اپنے آپ میں جو کچھ ان کے پاس ہے اسی مطمئن ہوتے ہیں. کہ کچھ صحابہ کو تو حال یہ تھا ہاتھ کی لکڑی گر جاتی, عمر زیادہ ہو گئی تھی. آپ کو بہت ساری روایتیں صحابہ کے واقعات میں ملیں گی, ریاض الصالحین میں خاص طور سے پورا باب کی سندھی کا ضرور پڑھیے اس کو. تو کچھ صحابہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہاتھ کانپتے تھے, تو کانپنے سے لکڑی چھوٹ جاتی تھی, لیکن کو اٹھا کے بھی پسند نہیں کرتے تھے. جو خود کر سکتے وہی کرنا, جھک کر خود لیتے تھے, مطلب دوسروں سے ایکسپیکٹیشن, لکڑی اٹھا کے دینے کی بھی ایکسپیکٹیشن, گر جاتی تو اٹھانے نہیں دیتے, کہتے ہم ہی اٹھائیں گے, اور خود جھک کے اٹھاتے. حالانکہ کانپتے تھے, بوڑھے ہو چکے, اندازہ لگا بہت قناعت پسند, بہت زیادہ. تو جب صحابہ ایسے تو ظاہر سے صحابیات بھی ایسی ہی تھی, بہت زیادہ, اتنی زیادہ کہ انشاءاللہ کچھ مثالیں پھر کبھی موقع ملا تو بیچ میں دیکھیں. قناعت پسند, تو ایک ہی روایت میں بہت ساری چیزیں آ گئی. قناعت پسند, جو لائے نہیں ہو جائیے, سیٹسفائیڈ رہیے, خوش رہیے, جزاک اللہ کہیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, آپ کے شوہر کا شکریہ ادا کیجیے, اور بچوں کو سکھائیے کہ آپ کے والد نے دیکھو اتنی محنت کی. اب ایک والد نے کچھ لایا اور ماں نے پہلے بول دی کیا تم نے لائے, بچوں پہ کیا اثر ہوگا, وہ بھی ناشکرے بڑے بڑے. لیکن والد کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھو آپ کے ابا نے جو کچھ لائے بہت لائے, حالانکہ ہم سوچ رہے تھے وہ یہ لائیں گے, لیکن شاید ان کی بیٹا سیلری, تنخواہ, انکم اتنی, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے, یا تم لوگ بڑے ہوئے تو انشاءاللہ تب کر لیں گے, تو کوئی ضروری تھوڑی آ جاؤ. تو بچوں کو بھی ہمت آتی ہے کہ جو والد نے کیا بہت اچھا کیا, یہ بھی جب بچے بڑے ہوئے تو ایسی والد, یہ بچہ ایسی باپ اور وہ بچی ایسی بیوی بننے کی کوشش کہ ہماری ماں ایسا, جب ماں کو یہ کرتے دیکھیں گے تو وہ بھی ویسی. یہ بات سمجھیے, یاد رکھیے, معمولی چیزیں نہیں, گھر برباد ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بہت اہم رول ادا کرتی ہیں. آئیے بازار کی روایت ہے, شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے کہ ایک نیک بیوی. بازار کی روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے, جو لوگ دنیا میں ہیں ان میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے. تو آپ نے فرمایا, جواب دیا تھا اس کے خاوند کا, اس کے ہسبینڈ کا, اس کے پتی کا, اس کے شوہر کا عورت پہ سب سے زیادہ. ٹھیک ہے,
پتا چلا کہ عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے؟ شوہر کی. عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے؟ شوہر کی. لیکن معروف میں. ہر مسئلہ ایسی ہے، والدین کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، شوہر کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، حاکم کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، اچھائی میں، برائی میں. یہ بات ہے اصول شریعت، تو اس کی اطاعت کرنا یاد رکھیے. کیوں بتا رہا ہوں؟ ہمارے پاس اب اصول کیسا یہ بھی سیکھ لیجیے آپ. شادی سے پہلے اور شادی کی بات کروں، شادی سے پہلے معاملہ کیسا ہے؟ اللہ اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حق، اس کے بعد ماں کا حق، اس کے بعد باپ کا حق ایک لڑکی کے لیے، یہ رائٹ. سیکنڈ، شادی شدہ ہے تو حق بدل جاتے ہیں. پہلا حق اللہ کا، پھر اس کے رسول کا، اور اس کے بعد اس کے شوہر کا، پھر اس کی ماں کا، اور پھر اس کے والد کا درجہ آتا ہے. یہ بات اگر سمجھ لے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہر بار مسئلہ یہی شروع ہوتا ہے میرے امی نے یہ بولے. آپ اب کسی اور کے نکاح میں، اب آپ کا شوہر آپ کا ذمہ دار ہے، امی بھی ہے، لیکن اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بزار کی روایت ہے، پہلا حق اس کے شوہر کا ہے، ماں کو نہیں. اچھا آپ کہیں گے ماں کا درجہ پھر رہتا اللہ رسول کے بعد، وہ حدیث کا آگے کا جملہ سن لیجیے تو بات واضح ہے. اس کے خاوند کا، ماں عائشہ نے عرض کیا مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے لوگوں میں؟ تو کہا اس کی ماں کا. اللہ رسول کے بعد ماں. مرد کے لیے ماں، عورت کے لیے غیر شادی شدہ تو ماں ہی ہے اس کے لیے بھی، پھر اس کا والد. لیکن شادی شدہ ہے تو پہلے شوہر پھر ماں اور باپ. اسی لیے میں نے یہ کہا بات. لیکن جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ پاتی ہماری بہنیں، اور شادی کے بعد بھی ابا کے گھر پہ ایسا ہوتا تھا بولتا پھر آئے تمہیں نکاح میں، ہم تو ایسے ہی بک کرتے پہلے سے خلاص تھے، دیکھے نہیں تھے کہ تم نے، ہماری حالت تو یہ تھی، تمہارے سامنے سب کچھ تھا، تو آپ نے کیوں کوٹ کیا اپنے والد کا؟ جبکہ اب آپ کے لیے اتھارٹی آپ کا شوہر ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے والد کی بات نہیں مانیں گی، معروف میں اس کی مانیں گی، لیکن پہلے شوہر. اگر شوہر بولتا ہے یہاں مت جاؤ اور والد بولتا ہے وہاں جاؤ، تو والد کی نہیں سنی جائیں گے، کیونکہ شوہر اب ہمارے پاس. ہماری بہنیں اتنا ہی سمجھ لینا تو اکثر جھگڑے ختم ہو، اکثر جھگڑے ختم. اللہ رحم کرے، ہمارے پاس جھگڑوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں، بچیوں کو پڑھاتے ہیں، پڑھائیے. میں بالکل اگینسٹ. پڑھائی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے؟ ایک ایجوکیٹڈ پرسن ہو، ایک انسان تعلیم یافتہ ہو، لیکن ہمارے پاس بچوں کیوں پڑھاتے ہیں آپ کے پڑھانے کا مقصد اس کی نیت ہی غلط ہوتی. کیوں پڑھاتے ہیں؟ بیٹا اگر تیگو کو ہوشیار چتر چالاک ملا نا کبھی، تو تو بھی پڑھی لکھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. تو آپ کی انٹینشن ہی غلط ہے. آپ جھگڑا ہو گیا سمجھو میاں اور بیوی کے اندر، تو بیوی کیا بولتی؟ آئی ایم ایجوکیٹڈ، چھوڑ دے کبھی بھی جا سکتی، یہ ڈگری یہ ڈگری یہ ڈگری ابھی جاب مل جاتی. یہ کئی کو نیا تماشا. اسے چھوڑنے کا بولا آپ نے، آپ کے ایجوکیشن کو چھوڑنے کا ریزن بنا دیا. پرابلم آپ کا ایجوکیشن دینے میں انٹینشن تھی. ایجوکیٹ کیجیے اپنے بچیوں کو تاکہ وہ ایک ایسے ناگرک بنے، ایک ایسے انڈیویجول بنے سوسائٹی کے جو ویل ایجوکیٹڈ ہو، تاکہ ملک کی ترقی میں اور سماج کی ترقی میں وہ ساتھ دیں. یہ نہیں کہ بڑا تمہارے ساتھ فلاح ہوگا تو کام آئے گا، یہ بولیے مت، یہ بولیے مت. سمجھ رہے بات؟ گاڑی پنکچر ہوگی تو تیاری ہماری ہوتی ہے، اسٹیپنی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن روز اسٹیپنی نہیں بولتی میں تیار ہوں ابھی بھی تو ہٹ جا مین ٹائر، میں لگ جاتی ہے آگے، وہاں نہیں بولتی ہوں. وہ پڑی رہتی ہے اندر، کبھی کبھار تو بغیر استعمال ہونے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. ٹائر استعمال نہ ہو، ہوا نہ ہو تو اسٹیپنی خراب ہو جاتی ہے. وہ کوٹ نہیں کرتی ہر بار کی نکل جاؤ تم مین ٹائر، آتی میں تمہارے بدلے چلا لوں گی گاڑی کو جتنا چلانا ہے. نہیں کرتی. ایجوکیشن اس کے لیے مت رکھیے، یہ بھی ایجوکیشن اس میں بھی کام آئے گا. چھوڑ دی بھی تو کام آئے گا. اللہ نہ کرے والد کا انتقال ہو جائے، بھائی وغیرہ نہیں ہو گھر میں، کوئی سنبھالنا نہیں تو تب بھی کام آ سکتا ہے. لیکن آپ انٹینشن یہ سب کوٹ بننا، یہ سب جھگڑے کا گھر بنے. تو اطاعت. ابھی شوہر کا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ لیں، آدھے جھگڑے انشاءاللہ ختم ہو جاتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کوئی مسئلہ پوچھا، مسئلے سے فارغ ہوئی، فارغ ہو جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس عورت نے کہا ہاں میں شادی شدہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا پھر اپنے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کی اطاعت کرتی ہے کیا، فرمانبرداری کرتی ہے کیا؟ اس عورت نے کہا میں تب تک کرتی جب تک کہ میں عاجز نہیں آ جاتی، تو عاجز آ جائے تو پھر اطاعت نہیں کرتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پھر تو ٹھیک ہے، مطلب تو اس کی خدمت کرتی ہے، چونکہ یہ بات جان لے وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیرے لیے جہنم ہے. کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا یہ بات اپنے بچیوں کو ہم تعلیم، یہ بات صرف اپنے بیوی کو تعلیم مت دو، آپ جا کے اپنے بچیوں کو ایجوکیٹ کرے تاکہ جب یہ بھی نکاح میں جائے کسی مرد کے، وہ رائٹس دے جس کے نکاح میں وہ جاتی ہے. یاد رکھیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی کی جو صفت ہے، شوہر کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت بہترین بیوی. شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت. بہت ساری بیویاں احمق حرکتیں کرتی ہے اور اپنے شوہر کی انکم کو بیجا لوگوں میں لگاتی ہے، اپنے رشتہ داروں میں لگاتی ہے. لگا سکتی ہے آپ اگر وہ جنرلی مستحق ہے تو شوہر کی اجازت کے بعد. اور شوہر اگر اپنے بیوی کو اجازت دیتا ہے تو بیوی کو بھی صدقہ کرنے کا پورا اجر ملے گا اور شوہر کو بھی پورا ملے گا، کیونکہ اس کی کمائی سے وہ دے رہی ہے. تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کے عزت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے، اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے، اور تیری عدم موجودگی میں تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی، مال کی اور عزت کی. اس حدیث میں دیکھیں کتنے الفاظ آ گئے. پہلا، جب جس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کر دے. یہ ایک اچھی بیوی کی علامت ہے کہ اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. اب شوہر گھر میں گیا
بیوی سے ملاقات کیا، اتنی بری صورت بنا کے دیکھی اس نے کہ یہ بیچارہ وہیں پنکچر ہو گیا، اس کی تو ہوا ہی نکل گیا. اب کیا ہوتا ہے، کیا حدیث کے الفاظ دیکھیے، بہترین بھی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے. سمجھ رہا بات؟ بہت ساری عورتیں بولتی ہیں ہمارے شوہر ہم سے خوش نہیں ہیں. یو ہیو ٹو چینج، آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، ٹھیک. لیکن ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی خوش ہوتی، جب خوش ہوئے تو انہیں پاکٹ کو پکڑنا شروع کر دیا والٹ. کیا ہوتا ہے کہ انہیں بہت خوش دکھ رہے، 2-3 دن خوش، کھانا وانا، اس کے بعد وہ کیا ہے، وہ ذرا نیا زیور آ گیا مارکیٹ میں تھوڑا، اگر ارے میرے کو معلوم تھا یہ خوش تھے نا تو کچھ نہ کچھ یہ بادل آئے تو برسنے والے تھے، کو پہلے سے پتا تھا. مطلب خوشی اتنا کم ہو رہے ہے کہ جب ہو رہے تو اس کو ایک دم ہارٹ بیٹ بڑھ جا رہی، پالپیٹ، کیا مطلب کیا ہوا، بہت بلڈ پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا، تم کچھ بہت دکھ رہے، کچھ پرابلم مجھے آتے ہوئے نظر آ رہا سامنے. دیکھیں تو خوش کر. صحابہ ایسی زندگیاں گزارتے تھے غربت کی. آپ ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں، عجیب و غریب. ایک جو ہے غزوہ تھا، اس غزوے کا نام تھا، عربی نام بھول گیا میں، لیکن اردو میں اس کا ترجمہ ہے چیتڑوں والا غزوہ. مطلب صحابہ کی غربت کا یہ عالم تھا کہ کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے تو ٹکڑوں کو بنا کے پہنے تھے، چیتڑے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنائے تھے، تو فل کپڑے نہیں تھے تو کئی پیچز کے کپڑے تھے. وہ پورے، وہ اتنی غربت میں ہوا وہ مورکہ کی، وہ اس کو کہا ہی گیا، عربی کے اندر نام بھول گیا میں، کہ چیتڑوں والا مورکہ. مطلب ٹکڑے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے، ثابت کپڑے نہیں تھے، اور جس نے کپڑا پہنا تھا سب ٹکڑے والا تھا، پیچز والا تھا، ثابت. لیکن ان کی ازواج سے کمپلین والا ایک ہی واقعہ، انبن ہو رہی ہے، میاں بیوی ہے، مرد عورت ہے، مزاج ہے، ہوں گا. کبھی بھی ناشکر کی کلمات، میں تو وہاں خوش تھی مکہ میں، کبھی نہیں ایک ثابت. یہ ان کے مزاج میں، وہ جانتی تھی کہ یہ اگر وہ کر بیٹھیں گی تو بہت بڑا حق شوہر کا مار دیں گے، اور جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک بڑا سبب ہے تیرے پہ احسان کرنے والوں کی تو احسان کو اتار دیتی. میں آپ سے فرمایا، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا، پوچھا کیوں؟ تو کہا تم پہ جو احسان کرتا تم اس کے احسان کو اتار دیتی، اور لان تان کثرت سے کرتی. لان تان فوراً کسی بھی، لانا تو بچوں پر، لانا تو ان پر، لانا تو ان کے گھر پہ، لانا ان کی گاڑی پر نہیں. اور ایک کام کیا، ناشکر. مطلب تو اس پر، آپ سب نے اس میں مثال بھی دی کہ تو اس پر زندگی پر احسان کرے، اور ایک بار کوئی نہ کام نہ تو کیا کہہ دیتی ہے، آج تک میں نے تجھ سے کوئی خیر پایا ہی. جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے لیے، آپ ایسا بولو، بہت خطرناک بات. تو دیکھے تو خوش کر. دوسرا، کسی بات کرے تو بجا لائے، فرمانبرداری، تیری غیر موجودی میں تیرے مال اور اپنی حفاظت کرے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی کی جو صفتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد سے محبت کرنے والی اور شوہر کے تمام معاملات میں امین، امانت دار. یہ ایک مثالی بیوی کی صفت ہے، مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورتیں قریش کی ہیں، جو بچوں پر نہایت کی شفقت کرنے والی ہوتی ہے اور مہربانی کرنے والیاں ہیں، اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی حفاظت میں سب سے زیادہ امین ہے. بالکل بیجا ویسٹ نہیں ہونے دیں گی کبھی اپنے شوہر کا مال و دولت، امانت کے ساتھ رکھتی جب شوہر جاتا ہے. تو ان قریش کی عورتوں کی صفت ہے. ایک تو بچوں میں بڑی، کئی مرتبہ بچوں کے تعلق سے ہی بیوی کا رویہ غلط ہونے سے پورے مسائل کھڑے ہوتے گھر کے. سخت رویہ، ڈانٹنا، پھٹکارنا، تانے دینا، لان تان کرنا، کچھ نہیں ہونے پر مارنا پیٹنا، ہم کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. اور کبھی کبھار یہ جو ہے فتنے کا باعث بنتا ہے. دوسرا جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بہت امانت دار ہوتی ہے، ان کی صفت. اسی طرح ایک عورت جو ہے اگر شوہر کی اطاعت گزار ہو، جو کہ ایک مثالی عورت کی صفت ہے، وہ اللہ کی بھی اطاعت گزار ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی بھی. اس کا فائدہ کیا ہوگا اس حدیث کے اندر سن لیجیے آپ. فائدہ اس حدیث کے اندر یوں اس طرح سے بتایا گیا، مسند احمد کی روایت ہے، جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے، یہ روایت کو غور سے سنیے، جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے، 5 ٹائم صلاح، 5 نمازیں ادا کرے، مہینے کے روزے رکھے، مطلب رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی، ہسبینڈ کی اطاعت فرمانبرداری کرے، اور ظاہر سی بات ہے معروف اچھائی میں ہے، اطاعت گزاری کرے. اور چوتھا کام، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے. سیکنڈ کیا بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینے کے مطلب رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے. اس کے بعد چوتھی چیز آپ بتا رہے ہیں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر حدیث کے الفاظ سنیے غور سے میری بات، میں نے اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل. جنت کے 8 دروازے، 4 ہی کام کر. پہلا کام جو حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے وہ 5 نمازیں اللہ کا. دوسرا کام اللہ کا. تیسرا کام شوہر کی اطاعت. بندوں میں سب سے پہلا جس کا اس کا حکم آ رہا، شوہر کی اطاعت کرے. اور چوتھا شرمگاہ کی حفاظت. ٹھیک ہے، بس اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا ہے داخل. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے آسان کوئی طریقہ ہے جنت. اسی لیے بار بار تقریروں میں کہتا ہوں، عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے بھی آسان، لیکن اس کے باوجود حدیث میں کہ کثرت جہنم میں ان کی زیادہ ہے. سمجھے کتنا آسان تھا. ہماری ماشاءاللہ اکثر میں نے دیکھا ماں بہنوں کو تہجد گزار بھی ہوتی ہے، مردوں کے مقابلے عورتیں نمازیں زیادہ پڑھتی میں نے دیکھا. سیکنڈ، روزے رکھے مہینے بہت آسان ہے ماشاءاللہ، کوئی مشقت نہیں کہ 365 دن کے رکھنا. تھرڈ، شوہر کی اطاعت، یہاں کمزوری پڑی. چوتھا، شرمگاہ کی حفاظت. یہ سب زنا ہونا چکر الحمدللہ اس امت میں ابھی یہ سسٹم رائج، دوسری امتیں بہر
اب ایک ہی چیز باقی تھرڈ والا معاملہ شوہر کی اطاعت، اتنا آسان سو سمپل. مردوں کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں کہ اتنے 4 کام کرے جنت میں. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی اہم بات ہے، سمجھنے کی چیز ہے. اسی طرح ایک اچھی بیوی کی صفت اور علامت یہ کہ شوہر کی رازدار ہو. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کی تعلق سے کچھ نہ بتاؤں؟ مطلب جنتی عورتوں کے تعلق سے کیا کچھ باتیں تم کو بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ہم کو بتائیے کہ وہ جنتی عورتوں کی کیا صفت ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی حدیث میں، لمبی حدیث ہے اس میں، تو آپ نے فرمایا زیادہ اولادیں پیدا کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، جب شوہر ناراض ہو جائے، جب شوہر ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس کا شوہر اس سے خفا ہو جائے تو یوں کہتی ہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تب تک بالکل نہ سوؤں گی جب تک آپ راضی. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، کیسے اس کو مناتی ہے. یہ نہیں بولتی جاؤ تم ناراض میں بھی ناراض، کل ابا کے پاس چھوڑ دو صبح میں کو لے جا کے. ہاں بس تمہیں دھکے دھکے یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ. جب اللہ اور اس کے رسول نے آپ کے شوہر کو آپ کے لیے ذمہ دار بنا دیا اس دین نے، پھر آپ کے لیے ابھی بھی وہ آئیلینڈ کہکو باقی کہ وہاں جانا ہے باپ والا آئیلینڈ. آپ جب ادھر آ گئی آئیلینڈ پر، یہ جزیرے پہ آ گئی، باتیں چل رہی پوری زندگی. کہہ کے ہونا تو یہ چاہے کہ شوہر بول رہا کہ میں اب جو ہے نا بہت کام ہے کو چھوڑ دیتا، میں کہاں جاتی تمہارے کو چھوڑ کے، کیا کرنا ہے کر لو. اب بولتا رہتا اب تو اس کو سنبھالنا اصلاح کرو، چھوڑنے کا چانس. اب بیوی بھی کیا بولے ہر بار چھوڑ دو نا، بولتا آسان موقع آسان، بہت آسان. مطلب اس کے دل میں اگر کوئی شر ہے تو اس کو تو فل چانس دے دیا آپ نے، موقع آسان. ٹھیک چھوڑ دو، میں چل جاتی ابا کے پاس یا کچھ میں کچھ ابا کے پاس چل جاتی. یہ بولنا یاد رکھیے بالکل بھی درست نہیں ہے. یہ چیز ہی ٹھیک، یہ چیز وہ نہیں کرنا. آپ یہ بولو اللہ میرا سہارا ہے اور تم دنیا میں میرے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ سے آ رہا ہو، میں تو کہیں نہیں جاتی، تم کو ہی سنبھالنا ہے. کیسی محبت رہیں گی شوہروں میں، پھر اور کچھ بھی کر لو، جانے کا تو نام نہیں لیتے. میں کوئی چھوڑ، سمجھ رہا ابھی دھکے رکھے چل جاتی ناراض ہو تم، ناراض میں جاتی ابا کے پاس، چھوڑ دو میرے کو ابا کے پاس. شادیوں کے 50 سال ہو گئے ابھی بھی چھٹیاں میرے کو ابا کے پاس. کوئی خوشی ہوگی ابا کی مطلب امی کو فون کرتی، یہاں بھی خوشی منا لے اپنے شوہر کے ساتھ، امی کو بھی فون کر، لیکن اس کو محسوس تو نہیں تھا یہ گھر تیرا ہے. جب پہلی خوشی وہاں جائیں گے تو میرے لیے کیا بات ہے، احساس دلا دے کہ اب میں یہاں ہوں اور میں یہاں کی رانی ہوں، آپ مجھے یہاں سے بے دخل نہیں کر سکتے. سمپل. اب شوہر بولیں گے بھائی جو کچھ ہے اصلاح کرو، چانس نہیں ہے اپنے لیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال شوہر کی رازدار ہوتی ہے، وہ مسئلہ بہرحال ہمارا رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کو جو ہے مناتے، یاد رکھیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ایسے جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، مطلب ایک مثالی بھی اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو اس کا ایک نقصان بھی ہے. 3 اشخاص ہیں ان کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جائے جب تک کہ واپس نہ آ جائے، اگر معاہدہ ہے تو پورا کر دے، پیسہ دے کے چھڑا لے، یا پھر نہیں جا سکتا معاہدہ ہے ورنہ اس کی نماز قبول. دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خاتون جس سے اس کا شوہر ناراض ہے، شرعی بنیادوں پہ، بے بنیاد پہ نہیں، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ اس کو راضی کر لے. اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو نشہ کرتا ہے، جب تک نشے کی حالت میں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا. تو 3 لوگوں کی نماز قبول معمولی چیز نہیں، تو اطاعت گزار فرمانبردار یہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کرتی اور خرچ نہیں کرتی. یہ ایک اچھی صفت ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہے اور خرچ کرتی ہے. یاد رکھیے پہلے ہم نے روایتیں لے چکی ہے کہ وہ مال کی حفاظت کرنے والی، مطلب بغیر کچھ خرچ نہیں کرتی ہے، اس کے اندر آ گیا. یاد رکھیں اسی طرح جو ہے مال ہے تو شوہر پر خرچ کرتی ہے. مثالی بھی کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ نے اگر اس کو مال دیا ہے تو اپنے شوہر پر خرچ کرتی ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے. اب یہ ایک الگ بات ہے، ہم جو سماج میں رہتے ہیں، تھوڑا اس بات کو تھوڑا سمجھاتا ہوں خالی 1 منٹ لے کر. ہمارے سماج میں یہ سوچنا بھی محال ہے کہ ایک بیوی کا الگ مال بھی ہو سکتا ہے یا ایک عورت کا الگ بھی ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، سب کی اپنی اپنی ملکیتیں تھیں. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ عورتوں کے حقوق میں ہم نے یہ مکمل مار دیا، کمپلیٹلی ان کو اس حد سے ڈینائی کر دیا. وراثت کا حصہ جب تقسیم ہوتا، بیٹی کو ملتا تو شوہر کے نام پہ کر دیتی، اس کا حق ہے، وہ اس کی مالک ہے. آپ نے کوئی زیور لا کے دی تو وہ اس کی، اگر اس کو دے دیا تو وہ اس کی مالک ہے. زمین جائیداد اس کے نام پہ کر دی، وہ اس کی مالک ہے، اور مالک کمپلیٹلی اختیار ہے اس کی ملکیت میں جو چاہے کرے. ہمارے پاس وہ چپ چپ کا نام ہوتا ہے ٹیکس بچانے کے لیے، ان کے نام پہ کر دو، ہے تمہارا، اس کی خود کی ملکیت جیسی کوئی چیز نظر نہیں آتی. جب وہ حدیث یہ کہاں ہوتا، یہ کون سی صحابی عمل نے جو اپنے شوہر کی مدد کری پیسے سے، ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ سمجھ رہا؟ تو ہمارے پاس بیوی کی ملکیت ہے، آپ سمجھے بیوی کی ملکیت ہے، اس کے ابا نے 2 لاکھ روپے دے دیے، اب شوہر کرو کیا کرے، کہاں خرچ کرے؟ دیکھو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، کہہ کو دیتے تھا گھٹیا مشورہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بیوی کو جو بھی دیں گے خرچ کرنے کا مشورہ خود دیں گے کیا کرنا ہے، اور بیوی نے ان کو 1 روپیہ کا نہیں بولنا کہ کیا کرنا خرچ کا. دیکھو بیگم میں نے تم کو مہر دیا نا، ہاں مہر دیا، تو تم کیا کرو، یہ مہر یتیم کو دے دو. ارے کیوں؟ لیکن جب وہ اس کی مالک ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ اگر وہ آپ کو بولے آپ بھی جو میرے کو مہر دیے نا اتنی قیمت آپ کیا کرو، یتیم کو دے دو، میری طرف سے دیتے. میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو، دیکھو میری شادی میں نے بیوی کو کیا کرا، مہر دیا 20,000 روپے اور مسجد میں دینے لگا دیا. ارے کیوں؟ لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اس کی مالک ہے اور اونر کو رائٹ ہے کہ وہ اپنی ملکیت پر جو چاہے کرے. آپ کون ہوتے گا؟ مطلب شوہر مکمل طور سے قابض ہو گیا کہ بیوی کی ملکیت نام کی، عورت کی ملکیت نام کی کوئی چیز سماج میں بچی نہیں ہے.
لیکن وہ تب ہوتی تھی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے مالدار عورت. عبداللہ ابن مسعود غریب آدمی, بیوی مالدار شوہر غریب. کتنا عجیب کیس ہے نا, آپ تو دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا. شادیوں کی وقت بیوی سب لاؤ میرا, تمہارے ابا سے بھی لاؤ اور لاتے رہو. تم ATM مشین ہے, اب کارڈ ڈالو کوڈ ڈالو, چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا تھا, چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا رہتا بیچارہ. مطلب اس کا لڑکی کا باپ سسر, مطلب بیوی نہیں, ATM مشین بن گئی. کارڈ ڈال کے کوڈ ڈالو, چھوڑ دوں گا, پیسہ آ جاتا ہے. خیال لگا تو اس کا تو لے ہی لیتا اور منگا. لیکن ویسا تب نہیں. شادی ہوئی, باپ سے ملکیت ملی, وہ مالدار. تو یہ ایک بار بتانے لگی کہ میں بڑا غریب آدمی, کمانے کی کوشش تو کر رہا ہوں لیکن نہیں ہو پاتا, تم کچھ مدد کر دو نا میری اس کی. انہوں نے کہا میں ایسے کیسے مدد کروں تمہاری, پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی کہ ایسا ہوتا ہے کیا. تو ٹھیک ہے جاؤ. اب یہ کہتی میں چلی گئی, اب وہاں گئی تو میرے کو شرم آ رہی پوچھنا, اب کیسے پوچھوں, صحابہ بھی تھے اور عبداللہ بدنام ہو جائیں گے نا, شوہر بدنام ہو جائیں گے, ایسا پوچھا. خاموش بیٹھی. ایک دوسری عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر جو غریب ہے میں مالدار ہوں, کیا دے سکتی ہوں. تو نے کہا میرا مسئلہ آ گیا. وہ عورت نے میرا مسئلہ یہ سننے لگی کہ آپ نے کیا جواب دو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, روایت لمبی ہے پورا نہیں پڑھ رہا ہوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو کہا اتنا میں آپ سے کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے دوہرا اجر اور ثواب ہے, خرابت داری کا اور صدقہ دینے کا. اپنے شوہر کو دو, تم کو ڈبل ریوارڈ ملے گا, ایک نزدیکی رشتہ دار کو دینے کا اور بشورے, اور سیکنڈ صدقہ کرنے کا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح سے, اس کی روایت یہ کہ تیرا شوہر اور تیرے بچے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم کو صدقہ کرے, لہذا بیوی اپنے شوہر کو دے سکتے, لیکن دینا اس کا رائٹ نہیں ہے. سن لیجیے, وہ نفل ہوگا, چونکہ اصل بھی بچوں کو پالنا کس کا حق ہے, شوہر کا. لیکن اگر بیوی مالدار ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اس سے پتہ چلا بیوی سے شوہر پیسہ لے سکتا اگر وہ دینا چاہتی ہے اپنی مرضی سے. تو یہ بھی ہمارے سمجھ بہت برا مانتا ہے, ارے اس کی بیوی کو پیسہ لیا, اس نے مت کھاؤ, گھر پہ حرام ہوگا اس کا کھانا. لیکن حرام کہاں سے ہوا یار, نہیں عورت کا چلتا کیا کچھ بھی لاتے, مطلب عورت کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے سمجھ میں, اس کو دے رہے ہی نہیں. تو ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ ہوتا مطلب حرام ہے. ارے تو ان کی اہلیہ نے اپنے شوہر کو ہی صدقہ کیا. تو مالدار ہے تو اپنے شوہر کی مدد بھی کرے. ہو سکتا ہے نا ابا سے بہت ملا ہوں, ہسبینڈ اتنا مالدار نہیں, ہیلپ کر, کوئی مسئلہ لے سکتا, لیکن ہسبینڈ کا یہ رائٹ, شوہر کا ادھیکار نہیں. بات میری سن لے غور سے, بولے فائدہ نہیں بولتی نا آپ ابا سے, رائٹ یہ اس کی ملکیت ہے, شی از کمپلیٹلی اونر اور مکمل اس کی مالک ہے. وہ چاہے تو دیں گی, نہ بھی دے تو آپ سے اس سے اللہ کے پاس کوئی پوچھے. ٹھیک ہے بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک نیک بیوی اچھی صفت یہ ہے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے. صحیح بخاری سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کرو, بلا شبہ میں نے تمہیں اہل دوزخ میں, جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ نے ہم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. جواباً آپ نے فرمایا تم لعنت بکثرت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتے ہو. یہ حدیث میں خاوند کا نام ہے, اور ایک روایت میں جو اپنے گھر میں تم ناشکری ہوتی ہے, اور اس میں عام ہے باپ کی, بھائی کی, شوہر کی, لیکن اس حدیث میں شوہر کا لفظ ہے, خاوند کی, شوہر کی. بیوی شوہر کی گزار رہے ہو, یہ بہتر بیوی ہے. اسی طرح شوہر کے راز کو فاش نہ کرے, یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے, بلا شبہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہاں تمام لوگوں میں سے بدترین مرد اور عورت وہ ہونے والے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پھر اپنے راز جا کر اپنے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں, چاہے دوست ہو, چاہے سہیلیوں, چاہے امی ہو, چاہے ابا ہو. جو آپس کے راز ہیں میاں بیوی دوسروں سے شیئر نہیں کریں گے, سوائے پہلے سے اگریمنٹ ہو جائے کہ یہ راز ہم کسی سے شیئر کرنے والے ہیں, اس کے علاوہ نہیں کر سکتے. بہت سارے فتنے مچتے گھروں میں تب جب بیویاں شوہر کی باتوں کو خاموشی سے لیک کر دیتی. تو ایسے امی ہوتے ہیں, ان کی امی نے کس کو دی, کس کو بولوا تو ہمارا داماد ایسا, انہوں نے کس کو دیا, ہمارا داماد ایسا, یہاں ان کا داماد ایسا, وہ داماد تو بول رہے ارے کیوں رے تو ایسا ہے, تم کو کیسا پتا چلا, ہم کو کیا نہیں پتا چلا, یہ تو تھوڑا ہی پتا چلا, ابھی تو بہت کچھ آگے, ابھی نے ڈر جاتا کیا کیا پا. حالانکہ وہ بھی جھوٹا ہے, اس کو بھی پورا نہیں پتا, اس کو اتنا ہی پتا ہے. اب انہیں طیش نہ آتا, تو نے بولے کیسا. اور یاد رکھیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات, میری نکاح کے اندر دو چیزیں بڑے اہم ہیں, اگر ایک بھی ہو جائے نا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے. ایک محبت, دوسرا اعتماد. خلاص یہ دو میں سے ایک ہو گیا شادی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو محبت ختم ہوگی, شادی باقی نہیں ہوتی, اور ایک اعتماد. جب شوہر کو اعتماد نہیں تھا تو وہ اس بیوی کے ساتھ تو رہتا ہے, کبھی اس کے ساتھ نہیں کرتا چونکہ اس کا اعتماد. کبھی مت پیٹ ٹوٹ جانے دیجیے, اندر سب سڑ جانے دیجیے آتوں کو, اندر کی بات تو باہر نہیں آنے والی ہے. چلے گئے ہوتا ہے نا کچھ, انہوں نے بول دیا میں کیا کروں, انہوں نے بول دیا کیا کروں, کیسا کال کروں, امی باہر ہے اچو گئے تو کوئی بات نہیں, لگاؤ انٹرنیشنل کال, امی ویسا ہو کہ انہوں نے ایسا کر دیا, ایسا بولی, انہوں نے ایسا کرے. بہت تکلیف تھی. وہ اب نکلا تو غفرانہ کا پڑھ کے, غفرانہ کا ویسے بیت الخلا سے نکلے دعا پڑھتے, اب سکون ملا. یہ حالت نہیں, شوہر نے بول دیا, اب انہوں نے نہیں بول دیا, معاملہ ختم ہوا. اب یہ مرنے کے ساتھ ہی چل جائیں گا یا قیامت دن کھلنے والا کیا راز ہے, سوائے شرعی ضرورت کی بات بولی جائے, الگ مسئلہ ہے, یاد رکھیے قاضی کو, خلیفہ وقت کو, ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے مشورے میں شامل ہوتی ہے اور اچھا مشورہ دیتی ہے, ایک مثالی بیوی کی صفت. اسی طرح مثالی بیوی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں بڑھاوا دیتی ہے, شوہر کو بولتی ہے یس یس آپ آگے بڑھو, آپ خرچ کرو. آئیے اس کی ایک بہت پیاری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راہ میں کون ہے جو صدقہ کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت کے اندر جو ہے ایسے جھاڑ دیں جس میں کھجور کے گوشت سے لدا ہوا ہو, مطلب
بہت اچھے جھاڑ ملیں گے. تو ان کو بڑا شوق ہوا, کہا کہ کیا میں صدقہ کروں گا تو مجھے ملیں گے؟ کہا اللہ کے رسول میرا باغ اللہ کے نام قربان. گھر پہنچے, گھر جا کے باغ میں داخل ہوئے اور آواز دی اپنی بیوی کو اور کہا اے میری بیگم تم باہر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک خوشخبری دی کہ اگر تم اللہ کے نام میں صدقہ کرو گے تو یہ ملے گا. میں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا, اب میرا دل نہیں اندر آنے کو, سامان لے لو, بچوں کو لو, باہر آ جاؤ. ان کی بیوی باہر نکلی اور نکلتے نکلتے سنیے اس بیوی کے الفاظ, کیا الفاظ بولتے. تو ان کا جواب یوں تھا, حدیث میں آتا ہے, کامیاب تجارت کر کے آئے, کامیاب سودا کر کے آئے. یہ کہتے ہوئے باہر نکلی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو دہدا نے یہ کیا, تو آپ نے کہا جنت میں کتنے ہی بھاری اور بکثرت گچھے ابو دہدا کو ملنے والے, بہت جھاڑ بہت کھجور والے گچھے کی گچھے ان کو ملنے والے ہیں. اس لیے کیا, اور بیوی کے الفاظ دیکھیے آپ, بہت خوب سودا, بہت خوب تجارت کر کے آ گئے. یہ بہت بیسٹ تھا جو ہم کر سکتے تھے اللہ کے نام, اور خوشی سے باہر آ گئے. اپنی نفس میں نہیں خرچ کیا, خرچ کی مدد کر, مطلب یہ خود اللہ کے نام میں خرچ کرنے کا مزاج ہے. یہ خود شوہر کی انکم میں سے شوہر کو اکساتی ہے, کیا کر رہے ہو اتنا, ڈالو اللہ کے نام میں کچھ, آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے نہیں تمہارا, کفایت شار ہے اللہ کے نام, یہ نہیں کہ پورا لگا دے رہی ہے. وہ خود ہسبینڈ کو موٹیویٹ کرے. کیسا موٹیویشن تھا یہ عجیب. اب سوچئے ایک آدمی آگے کہا یہ گھر میں نے اللہ کے نام میں صدقہ کر دیا, کسی کو بہت ضرورت نہیں ہے اور یہ ہو رہا, اور بیوی کہتی والی بہت خوب, مطلب کیا اصلاح ہوگی اس بیوی کی, کیا تربیت تھی ان لوگوں کی, کیا مزاج تھا ان لوگوں کا, بہت خوب سودا, بہت خوب سودا, نکلو گھر سے باہر. اچھا کیا, مطلب یہ دیکھا جائے نا تو نعوذ باللہ الفاظ ٹھیک نہیں, لیکن اردو میں اور الفاظ نہیں ہے, پاگل پن کی حدیں, لمٹس. کوئی آدمی آج کے دور میں صحابہ کے واقعہ سن کے بولیں گا نعوذ باللہ مینٹل کچھ پرابلم تو نہیں تھا, ایسا ہم نے کہاں سنا. یہاں تو حال یہ کہ اگر مقرر خطیب جذبے میں خطبہ دے دے جمعے کا اور بولے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت ہے, اور جوش میں آ کے پنک کلر کا نوٹ نکالی دیا آپ نے جذبات کے ساتھ اور ڈال دیا, تو 2 مہینے تک وہ مسجد میں نہیں آتے. نکو بہت غصہ چڑھا دیتا, پیسے نکال لیتا جیب سے, نکو میں نہیں آتا نماز کے لیے, اتنا چڑھا دیتے انہوں, میں نے اس دن 2000 دے دیا, اب تک ملال ہو رہا میرے کو 2000 روپے. یہ تو ہماری کیفیت, اور ان کی کیفیت تھی الگ, بہت الگ کیفیت تھی. بہرحال تو وہ دیکھیے کیسی ہوئی تھی خرچ کرنے پر. اطاعت الہی میں مدد کرتی ہے اپنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم کرے, ایسی عورت پر رحم کرے جو رات میں اس کے لیے اٹھتے تہجد, اور اپنی اگر شوہر اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتے, اور بیوی اٹھتے تو شوہر کو اٹھاتے, اور اگر نہ اٹھے تو پانی میں. تو اللہ کی اطاعت میں مددگار ہوتی ہے, اس کے دل کو محبت اور خوشی سے بھر دیتی ہے. یاد رکھیے اس کے لیے جو ہے تیار ہو, اچھی طرز آرائش کرتی ہے. یہ بھی بڑا ایک اہم پارٹ ہے. یاد رکھیے ہمارے پاس لوگ یہ چیز کو بھول گئے, خاص طور سے ہماری بہنیں جو اس چیز کو بھول گئی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو, یہ اچھے ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے. یاد رکھیے, اور اس کی جو ہے خوشبو اور جو ہے مطلب جس کو ہم کہیں گے وہ اس کے لیے جو ہے آرائش کرتی ہے. شوہر کے لیے آرائش کرنا ایک بیوی کے لیے جائز ہے, لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے نام سے آرائش ہوتی, شوہر کے لیے نہیں ہے, شوہر کے نام سے ہوتی. دعوت میں جانا ہے, بہت تیار ہو گئے, کس کے لیے تیار ہو گئے, ان کو بہت پسند ہے دعوت میں. اچھا ٹھیک, انہوں نے بولے 7 بجے میں آ رہا, ریڈی رہو. انہوں 7 بجے گاڑی لے کے آ گئے, گاڑی میں انہوں برقعے میں بیٹھ گئے, انہوں نے دیکھے نہیں اب تک, گاڑی لے کے جا رہے, کیا چل رہا ہے, کیسا ہو گیا, گاڑی پہنچ گئی. دعوت میں انہوں پہنچ گئے. کون جن کے لیے انہوں تیار ہوتے, انہوں تو ادھر چلے گئے مردوں میں, انہوں عورتوں میں گئے. انہوں نے اب پردہ کھولے اور وہاں دنیا نے ان کو دیکھ لی, برتنے والوں نے دیکھ لیے, انہوں نے دیکھ لیے, فوٹوگرافرز نے دیکھ لیے, دنیا کے مرد جو لڑکی والوں کی طرف سے, لڑکے والوں کی طرف سے جو ایک دم شریف ہے, دنیا سے بہت پاک اور صاف ہے, اوپر آتے جاتے ہیں, کام کرتے رہتے ہیں, پتہ نہیں مطلب آگے ان کے نکاح کے پلانس ہے نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ آتے ہیں اوپر, مطلب ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت نیک ہے, کوئی عورتوں کو ڈسٹربنس نہیں ہوگا, ہماری عورتیں ان کو بھائی سمجھتی ہے اپنا ماشاءاللہ, اور سارے لوگوں نے دیکھا, سب کچھ ہوا. پھر اس کے بعد آ کے گاڑی میں بیٹھ کے کیا دعوت بہت اچھی دکھانا, اندر چلے گئے. اب اس کے بعد شوہر آئے, اپنے کپڑے بدل رہے, بیوی اپنے کپڑے بدل گئے, اور منہ دھو کے ایک دم میدان پورا صاف ہو بیٹھے. ارے لیکن آپ تیار کس کے لیے ہوئے تھے؟ نہیں, ان کو بہت پسند ہے میں تیار ہوں, لیکن انہوں نے تو دیکھی نہیں پورے. ارے ہاں اتنا بھول گیا, باقی تو سب ہو گئے. تیار ان کے نام سے ہوئے, انہوں نے بیچاروں نے آپ کو گئے تھے تو تیار صورت میں نہیں دیکھے, آنے کے بعد اجاڑ صورت میں دیکھے, اس کے علاوہ تو کوئی سین ملا نہیں. مطلب بالکل میکسی ویکسی پرانی لے کے, بال پورے پھیلے ہوئے, اور پورا یہ پیسٹ ویسٹ کر کے آگے تھوڑا ادھر لگا ہوا, اور آ کے بیٹھے ہیں. آپ بولتے ہیں نا میرے کو تیار ہو, وہ تیار ہو کے جاتے, لیکن شوہر نے دیکھا نہیں نا. اب وہ ایک الگ بات ہے, چونکہ چلو اگلی بار سے آپ بھی اوپر آ جانا تھا دیکھنے میں, کو نیچے اتر آپ بولتا اچھا اگلی بار نہیں, اگلی بار مت آپ نیچے رہو, اچھے اگلی بار آئیں گے پرابلم کر دیں گے. تو دیکھیے آپ تو آرائش تیار ہو, اس کے لیے یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو آخری بس نکات ہے, اس کے سامنے کسی غیر صفت بیان نہ کرے, اس کی خوبصورتی بیان نہ کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا کسی ایک عورت کو کہ دوسری عورت کی خوبصورتی اپنے شوہر کے سامنے کبھی بیان کرے. تو یہ تھی نیک عورت کی صفات. اپنی بات کو بس ختم ہونے سے پہلے نیک عورت کی اہمیت, یہ تو تھے ڈیوٹیز. اب اس کے رائٹ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے, مطلب اس کی اہمیت کیا ہے کہ نیک عورت ملنا, کسی کو اچھی بیوی ملنا اتنی بڑی بات ہے. اب اچھی بیوی ملنا تو خالی بیوی کے نظریے سے مت سوچیے, اپنے بچیوں کو بھی ایسی تربیت دیجیے کہ یہ اچھی بیویاں بنے جب جائے, یہ بھی اس میں پارٹ ہے.
تو آئیے اچھی بیوی کی کیا خصوصیتیں ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، حدیث میں آتے ہیں. مختصر رکھ کے بات ختم کر رہا ہوں. بیوی کے انتخاب میں زبردست احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. رفیق حیات، لائف پارٹنر، آدھی زندگی، لائف پارٹنر حیات، رفیق حیات، زندگی کی دوست، بہت امپورٹنٹ ڈیسیجن. اس کو بہت سینسیبل لینا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ کوئی نہیں چھوڑا. اب میں عورتوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی وضاحت کر دوں. وضاحت اس سینس میں کر رہا ہوں، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اور آپ سب بھی جانتے ہیں جتنی اہم چیز ہوتی ہے اس کی خرابی اتنا زیادہ نقصان بھی پیدا کرتا ہے. دل باڈی کا سب سے اہم پارٹ ہے، لیکن اگر خراب ہو جائے تو کتنی بیماریوں کے باعث بنتا ہے نا، کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنے مہنگے آپریشن، کتنی مہنگی دوائیں. اسی طرح عورت بڑی اہم چیز ہے. آپ نے کہا کہ میرے بعد یہ آزمائش ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو بہت چن کر عورتوں کو سلیکٹ کرنا ہے شادی کے لیے، ورنہ ایسا نہ نکاح کر لو جس کے بعد پھر فتنے میں مت جاؤ. پریشان ہوتا ہے نا لوگ، جو ہے دیکھتے نہیں، منمانی کرتے اور اس کے بعد بہرحال پریشان ہوتے ہیں. دوسری چیز یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا. اس سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ہمیں سلیکشن آف وائف میں بہت محتاط رہ کر کس چیز کو ترجیح دینا ہے، دینداری کو یاد رکھیے، ترجیح دینا. اسی طرح دوسری چیز، نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی دنیا کی ہر چیز سے قیمتی چیز ہے. یاد رکھیں ہر چیز، نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی سب سے قیمتی چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا جمع کرنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع اس میں جمع کرنے کی چیز المرأۃ الصالح، نیک بیوی صالح، کہ نیک بھی سب سے بہترین سامان ہے جمع کرنے کا. ٹھیک ہے. اور نیک بیوی کو ایک روایت میں مسند احمد کہ آپ نے خوش بختی کی علامت بتایا، اچھی قسمت ہونے کی علامت بتایا کہ انسان کو نیک بیوی جو ہے انسان کو ملے. اگر ہماری جو ہے مائیں، ہماری بہنیں ہماری بچیوں کا مثالی بیوی بنانا چاہتے ہیں، وہ اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی بنے، میری بیوی میرے لیے مثالی بیوی بنے، تو اس کے لیے 4 ایسی عورتیں ہیں جو لائق ہے پیچھے ہماری عورتیں چل سکتی ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کائنات کی بہترین خواتین 4 ہے. کائنات کی سے بہترین خواتین 4 ہے. 4 ایسی عورتیں ہیں، 4 ایسی عورتیں جو ایگزمپلری وومن ہیں، یہ کائنات کی سب سے بہترین، دا بیسٹ آف دا بیسٹ ہے. وہ کون کون ہیں؟ اور یہ مکمل عورتیں تھی، کامل ہے. مردوں میں تو کئی کامل گزرے، عورتوں میں بڑے کم ہیں، یہ ان میں سے بھی ہے. وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے. نبی کا 4 عورتیں ہیں. پہلا مریم بنت عمران، ٹھیک، مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی زندگی کا ضرور مطالعہ کریں. اور انشاءاللہ میرا ایک لیکچر بھی آ رہا ہے آخری قرآنی خواتین، اس میں آئیں گی ڈیٹیلز. مریم بنت عمران، ٹھیک، جو ہے مریم علیہ السلام. دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی. ان کی زندگی آپ ان کی زندگی پڑھیے، ان کا مطالعہ کیجیے. سبحان اللہ. ان فضائل میں سے ایک فضیلت رکھتا ہوں، کیسی عورت تھی، کتنی پاک باز، کتنی نیک اور لائق تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی زیادہ کہ اللہ کے رسول اللہ فرماتے، بخاری کی روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول فرمایا کہ اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، اس میں آپ کے لیے کھانا لا رہی. جب وہ آئے تو ان سے کہنا اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے، اور جبرائیل کی طرف سے بھی ان کو سلام کہنا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اے خدیجہ، اللہ تم پر سلامتی بھیجتا ہے، جبرائیل تم پر سلامتی بھیجتے. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو تو جواب دیا اور کہا کہ اللہ کو کیا میں سلامتی بھیجوں، اللہ خود سلام ہے، اللہ کو تو آپ سلام اور کیا دیں گے، وہ خود سلام ہے، سلامتی اس سے آتی ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو سلام بھیجا آسمانوں سے، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا. اتنی مکمل کامل عورتیں ہیں، یہ مذاق نہیں. ان کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، خاص طور سے ان کا. مریم علیہ السلام کا چونکہ ایک بہت مختصر حصہ، اور آپ نے شادی نہیں کی تھی تو نہیں ملے، لیکن ان کا صبر تحمل ضرور ملیں گا. لیکن یہاں ان کا سب ٹھیک. تیسرا آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور ان کی فضیلت آپ جانتے ہیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے. اور چوتھا فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ. فرعون کی بیوی آسیہ دیکھیے، زمانے کا جابر انسان ہے، مالی اعتبار سے بہت مالدار ہے، وقت کا بادشاہ ہے، اور ساتھ میں طاقت و سلطنت ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے 4 بادشاہ ایسے جنہوں نے ساری دنیا پہ سلطنت کی اس زمانے کی، جن میں فرعون کو بھی انہوں نے کی، اور سلیمان علیہ السلام بھی ان میں ایک ہے. بہرحال تو یہ ایسا بادشاہ تھا اس زمانے کی جو سویلائز ورلڈ تھا، اس نے حکومت کی. تو کہا اس کی بیوی کہ ایسے انسان کے نکاح میں ہونے کے بعد بھی ماشاءاللہ وہ ایمان والی تھی اور پناہ مانگتی کہ اللہ فرعون کے شر سے اور اس کے عمل سے مجھے پناہ دے، میں اس کے ساتھ ہوں. تو یہ 4 لائق تقلید عورتیں، ان کے پیچھے آپ چل سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھی جو مثالی میاں بیوی کیسے ہو میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے اس چیز آسان کرے کہ ہم لوگ جو ایک مثالی شوہر بننے کی کوشش کریں. ہم تمام عورتوں کے لیے آسان کرے کہ مثالی بیوی بنے. ہم تمام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا اور دین پر چلنا آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.